بدلے وہ گالی باز بھی ہوگے، وہ کرپٹ بھی ہوگے، وہ ہر چیز، وہ گمراہ بھی ہوگے، کافروں کے کافر ہوگے. کیوں کہ اب جو بزنس کی اپرچونٹی تھی وہ دوسری سائڈ زیادہ بہتر نظر آئی. کیونکہ ختم نبوت والی جو اپرچونٹی ہے وہ تو ہر ٹائم اوپن مارکیٹ ہے نا، اس میں تو آپ ڈینائی کر نہیں سکتے. آپ افضل وڑائج کو، آپ بقول آپ کی باتوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ان کو یہاں پہ اپرچونٹی نظر آئی جیسے کہ آج کل یہ بزنس چلا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ، اور ساتھ ساتھ ان کا بزنس 295C والا بھی ایکٹیو ہو چکا ہے کہ بھائی صاحب ان کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ، ٹھیک ہے، اور پھر 3-4-5 لاکھ روپے وہ تو خیر میں انشاءاللہ اب تو میں ان کی جڑ تک جاؤں گا جلدی، کیونکہ آج رات مجھے بہت ساری اور چیزیں انفارمیشنیں بہت اندر کے لوگوں نے دی ہیں جو ان کے اندر بیٹھتے ہیں، تو وہ تو انشاءاللہ آگے بات چلے گی. تو اس سے پہ الفا بھائی میں آپ کو دوں گا مائک، ٹھیک ہے، اور الفا بھائی کے بعد دوبارہ پیر معصوم صاحب کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کو دوں گا. پھر زاہد بھائی، سوری زاہد بھائی آپ ہیں، کیونکہ الفا کے بعد پیر اسکانی بھائی جی کا مائک ہے. عباسی بھائی ایک چھوٹی سی بات کا اگر موقع دے دیں مجھے بات کرنے کا. جی جی بولے بولے. میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اس واقعہ سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جی جی کہ افضل وڑائج صاحب جو تھے وہ اپنی جی جی. آئی ڈی چینج کر کے ایک براڈ کے اوپر بیٹھے تھے جہاں اچھا، پر وہ مرزا صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے انہوں نے، یعنی کہ اور یہ کتابوں ختم کے نبوت کے نام اور ان بزنس کی کے بعد. نہیں اس واقعے سے کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. اچھا اور انہوں نے اپنی آئی ڈی چینج کی ہوئی تھی اور صحیح. مرزا صاحب کی اتنی کی یہ تعریف کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل سچے ہیں، اس کتاب کا مجھے نام بتائیں، اور اتنی کہ انہوں نے مرزا صاحب کی تعریف کی اور کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں نے ان کی آواز پہچان لی. اب جس وقت میں نے آواز ہاں پہچان لی تو میں نے اپنی براڈ آن کی تو یہ اپنی اصل آئی ڈی پہ میرے پاس آ گئے. میں نے کہا جی اچھا آپ فلاں براڈ کے اوپر میں نے اسکرین شاٹ بھی لی ہوئے تھی، ریکارڈنگ بھی کی ہوئی تھی. میں نے کہا جی آپ وہاں پر مرزا صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے اور آپ یہ کہا ہے آپ نے، اور مرزا صاحب کو حق کہا آپ نے کہ وہ سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمر باب صاحبہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس فلانا نہیں ہے. میں نے کہا تم قادیانی ہو، تمہاری بیوی قادیانی ہے، یہ میری براڈ کی باتیں ہیں. پھر انہوں نے جس وقت میں بڑی گرم ہو گئی تو انہوں نے پھر واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کیا کہ عمر باب صاحبہ اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ باتیں کر رہے تھے اچھی تھی تو میں نے ان کی تائید کر دی، تو خدا کا واسطہ یہ بات نہ کرے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرے نانا قادیانی تھے لیکن میری والدہ قادیانی نہیں تھی. جی زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ یہ قائدیانی بھی، ان کا رشتہ قائدیانیوں کے ساتھ بھی ہے، احمدیوں کے ساتھ. دیکھو بھائی میں قائدیانی تسلسل میں کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ سمجھی نا مائنڈ ان سیئنگ کو، احمدی. جی جی. ان کو میں یہ سمجھی کہ بہت سارے لوگ ہمارے مولوی طبقے سے تھوڑا سا دل برداشتہ ہیں. نہیں اس میں تو انہوں کوئی نے شک نہیں ہے، ایک کافی ایسا حد تک. راستہ میرے ساتھ مل کر کہ میں قرآن و حدیث کے اوپر ان کے ساتھ فکس پروگرام کروں جس پہ یہ میں کہوں کہ ہمیں اتنا انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور اس موقف کے اوپر جو ہے ہماری ڈیبیٹس ہوں اور لوگوں کو قائل کیا جائے، اور ایک نرم گوشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا جائے کہ جس طرح اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، یہ وہ ٹھیک دوسرے ہے، مکتبہ وہ فکر کے، ساری اسی دیکھیں طرح دیکھیں نا، جماعت دیکھیں دیکھیں احمدیہ دیکھیں ہے. دیکھیں دیکھیں جی دیکھیں اب میں ہوں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آپ کی بات سے میں 110% ایگری ہوں. اب امیجن کریں اس کو، یہی تو اصل بات کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں منافقت. ٹھیک. منافقت کیا ہے؟ منافقت یہی ہے کہ 2 دن پہلے ایک بندہ فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہا ہے، 2 دن پہلے ایک بندہ ایک اتنی بڑی جماعت کے بارے میں ایک یہ بات کہہ رہا ہے کہ جائی بہت اچھے ہیں، بہت سچے ہیں، ان میں ہر کوالٹی پائی جاتی ہے. تو ایک رات کے اندر اتنی بڑی جماعت منافق بھی ہو گئی، کافر بھی ہو گئی، گالی باز بھی ہو گئی، یہ 2 نمبر ہیں، یہ ہیں. اب امیجن کریں اتنی بڑی جماعت کیا ایک رات میں کیسے بدل سکتی ہے؟ تو یہ اصل میں ان کی، زاہد بھائی کا بھی وہ کیا نام ہے ان کا، افضل بھائی کا جو اصل میں مسلمانوں میں شامل اسکرپٹ. ہونے کی یہ ہاں فکس پروگرامنگ تھی
جس کے بالکل اوپر جو ہے یہ نہیں پروگرام کیے مسلمانوں گئے. میں بھی اب بھی سن لیں یہاں پہ بھی آپ نا ام رباب صاحب اتنی اچھی ہیں اللہ کی قسم اتنی کیوٹ ہے اور لیکن آپ سادی جیسا آپ کا دل صاف ہے نا اسی طرح آپ سادی بھی ہیں مسلمانوں میں شامل ہونے کی اور ایک نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کی جس کو کہتے ہیں ختم نبوت مجاہد فنڈ ایک اور پروگرام ہے اسی کی شاخ ہے جس میں کہتے ہیں 295C لوگوں کو ملت کو لوگوں کو بولو تم قائدیانی ہو ان پہ الزام لگاؤ تم قائدیانیوں کے سہولت کار ہو ان کو اس طرح کے الزام دو لوگوں کو بلیک میل کرو پھر فتوے اس کے بعد ایک اور بھی کاروبار ہے فتووں کا یعنی کہ 295C کا فتوا بھی جو ہے جی اگر آپ کو چاہیے نا فار ایگزامپل عمر رباب صاحبہ آپ نے کسی پہ 295C لگوانی ہے نا تو میں آپ کو فتووں کی پرائس بھی دے سکتا ہوں یہ جی فتوا اتنے کا لگے گا یہ فتوا اتنے کا تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا جی سب بالکل سے آپ پہلے صحیح فرما رہے جی ہیں جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں میں تائید آپ نے نا کرتی ہوں اس آج مجھے حق اور سچ کی 2-4 اور ڈلیوریاں دینی ہے تو آج میرے پاس پارسل زیادہ ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ مصروف نہیں ہیں ناصر بھائی میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ اس پینل میں آپ سے کوئی بھی ڈس ریسپیکٹفلی کنیکٹ نہیں ہوگا امزی بھائی وہ الفا ناصر بھائی بھائی کافی ویٹ سے جی امزی بھائی وہ ایک الفا بھائی نا گزارش سن کافی لیں ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں چھوٹی ان سی کی پلیز بات آنے دیں جی میری گزارش سن لیں چھوٹی سی وہ آپ ان گزارش سے ہے احمدی پوچھ بھائی لیں تھوڑا ویٹ کریں. الفا بھائی سے پوچھ جی لیں جی الفا موقع بھائی سے پوچھ لیں جی نہیں نہیں ان کو احمدی بھائی موقع تھوڑا ہولڈ کریں دے پلیز. جی ان پلیز کو ہولڈ کریں. موقع دے دیجیے گا میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جی جی وہ یہ کافی ہے کہ آپ تھوڑا سا نا پروگرام کو ایسے انداز میں سیٹ کریں کہ ایک طرف سے اگر 4 لوگ بولیں گے تو جی جی دوسری طرف کی باری آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا تو جی جی کوئی اب آپ نے عمر صاحبہ کا موقف لیا ہے تو دوسری طرف سے ہمارا موقف آنا چاہیے نا اب آپ الفا صاحب کو دیں گے پھر پیر نہیں صاحب نہیں کو احمدی دیں صاحب گے یہ نہ کریں میں تو گھنٹے سے بیٹھا ہوں تو میں وہ پلیز آپ کافی گزارش اصل سن لیں جی جی چلے ٹھیک ہے میں آپ کو پورا ہاں موقع دوں گا اصل میں 2 بندے جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے مائک پہ ویٹ کر رہے ہیں امزی بھائی وہ آپ سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں چلے اور مختصر ٹیکنیکلی جو جی جی میں امزی بھائی میں مختصر کروں گا اس بات کو کیونکہ وہ امر رباب کی جو بات وہ بہت بڑی تھی وہ اسٹیبلش کرنی تھی اب بات اسٹیبلش ہو گئی ہے اب ہم چھوٹا چھوٹا چلیں گے تو وہ چونکہ بات جو ہے نا پہلے وہ محمد احمد بھائی اور وہ دوسرے بھائی کافی ٹائم رکھ چکے ہیں آپ والی سائڈ بھی ایک آ چکی ہے تو پیر صاحب آپ ہیں پیر کیا نام ہے یار پیر معصوم پیر معصوم یار کاش آپ نام کی طرح آپ نا ویڈیو پہ آؤ یار آپ ویڈیو پہ آ کے بات کرو ٹھیک ہے لیکن میرے کو بھی میرا باپ کو آپ نے جو ہے نا یہ نہ میری دشمن ہے اور نہ میرے سے کوئی ذاتی اختلاف ہے لیکن میں ہمیشہ اچھا ایسے ان بس کے ساتھ پیار کھڑا ہوتا محبت ہوں سے نا آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے نا جیسے ہاں ایسے ہاں لگے کہ آپ اختلافی بات بھی جی گلاب میرا جامن کے اسٹیٹمنٹ سن لے اندر کر رہے دیکھو جی جی میرا باسی ایک اسٹیٹمنٹ سن سیکنڈ لے تم میرے پوائنٹ آف ویو کے بعد ان کو پھر دے دیں موقع میں نے او 2-3 سوری منٹ میں سوری بات سوری کروں گا. سوری 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 اب سو سوری مجھ سے غلطی ہوگی الفا نام لینا تھا پیر صاحب کا نام لے لیا الفا پیر صاحب میں معذرت اگین آپ سے چاہوں گا آپ دوسری میرے دفعہ کو کیوں انکل سرگم کی طرح اسکرین پہ لاتے ہیں پھر چلو اٹھا آپ دیتے اسکرین ہو پہ رہو انکل لیکن صاحب الفا بھائی کی بات آنے دو جی الفا بھائی ہاں میرے پاس بھی بڑے راز ہے آپ بڑے خوش ہو جائیں گے میں تو 4 چلو سال سے ہاں ٹک ٹاک ہاں میں ہاں میرے ہاں بڑے ہاں ہاں تانے بانے ہیں ابھی تو میں یہ وہ بہت لوگوں کو ایکسپوز کروں گا اور پھر پیر زبردست بھی ہوں زبردست معصوم بھی ہوں زبردست زبردست کاش آپ نام کی طرح معصوم ہوتے جی الفا بھائی اچھا باسی صاحب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ کافی بات جو ہے نا لوگوں کو بری بھی لگے گی مگر میں پھر بھی جو ہے بات جو ہے وہ کروں گا. آپ کا جو ٹاپک تھا نا وہ یہ تھا کہ عدنان اور امتیاز صاحب اور عدنان صاحب جب گئے ہیں تو ان کے اوپر جو بیان آئے آپ نے وہ سنائے شروع میں جب یہ جی ڈسکشن جی شروع ہوئی تھی رائٹ. بالکل ایسے ہی تو ہے میرے حساب سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور یہ جو جی ساری جی باتیں ہیں یہ بہت غلط ہیں. مگر ایسے ہی اس ہے کے اندر ایک ٹوسٹ ہے. اگر ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں تو ہم اس لیے ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں اور وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو پھر ہمیں اس حساب سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو سامنے پارٹی تھی وہ بھی مسلمان تھی. تو یا تو ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ جو تھا معاملہ اور یہ جو ڈسکشن تھی اس میں دونوں سائڈ پہ کلمہ گو تھے اس لیے مسلمان تھے, یا پھر ہمیں یہ فتوے لینے پڑیں گے جو فتوے آپ نے جو ویڈیوز چلائیں ان کے تحت ہم کہیں گے کہ پھر دونوں پارٹیز کافر تھیں. تو یہ جو زبردست اسٹیبلش کرنا ہے ہمیں ایک رول رکھنا پڑے گا ہر ایک کے لیے. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ پسند نہیں آتا تو اس لیے ان کو تو ہم سارے مل کے کافر کہیں گے مگر اندر آپس میں پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یا سارے کلمہ گو ہونے کے حساب سے مسلمان ہوں گے یا سارے پھر
ایک جب وہ بنے گا تو پھر اس کے اوپر ساروں کو اسٹیبلش کیا جائے گا. یہ میں نے بات صرف رکھنی تھی. باقی آپ لوگ اپنی بات کنٹینیو کریں, میں ڈراپ ہوتا ہوں, آپ کسی اور کو پک نہیں کریں. نہیں، بس آپ اتنا سا بیٹھیں پوائنٹ الفا آپ بھائی، الفا بھائی آپ بیٹھیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی حق اور سچ کی بات کی ہے اور بڑی نیوٹرل بات کی ہے، اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. سو جی یار معصوم بھائی، اس بات کا آپ کو نہ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، جو مرضی ہو جائے آپ آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. دیکھو عباسی صاحب، اور میرا باپ نے جو ایلیگیشن لگائی نا پچھلے کئی سالوں سے، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھی بھی ہے، اس کا دفاع بھی کیا، اس نے ایک پروف بھی نہیں دیا. ابھی میں آج پورے پاکستان کو کافر کر سکتا ہوں. یاسکانی سے لے کے میرا باپ تک یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایویڈنس ہوتے ہیں. الزامات بھی لگاتا ہوں، بلکہ اس نے اور میرا باپ نے تو زبانی الزامات لگائے. وہ کوئی جو تانا، وہ وڑائچ صاحب تھا کہ کیا تھا، وہ جو انٹرویو کرتے جیو نیوز پہ ایک دن جیو کے ساتھ، اس کی بات کر رہی تھی. او نہیں تو نہیں اس نہیں نے نہیں، ایک پروف بھی پیش نہیں کیا. وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ والا نہیں ہے. یہ افضل وڑائچ ہے، ایک اور میرے کریکٹر ہے. ساتھ وہ کاسٹ وہی ہے نا میری پورا، وہ لائیو کاسٹ ریکارڈنگ بھی وہی ہے، وہی موجود ہے، کاسٹ ہے پورا ویڑائچ میرے کا نا. پاس ابھی وہ میرا واٹس باپ ایپ سنو، کی صبر کرو، ہم نے آپ کو کالز سنا. بھی میوٹ موجود ہے. لگاؤ، میوٹ لگاؤ، میوٹ لگاؤ. سنو میرے بھائی صاحبہ، وہ آپ کے پاس جب ایویڈنس مانگیں گے نا تب آپ ہاں، میوٹ اور کرنا. میں جو میرا باپ پہ جو ایڈیکیشن بولوں گا اس کی ایویڈنس دوں گا، گواہ پیش کروں گا. اور میرا باپ نے چونکہ دو آدمیوں کی شخصیت کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ امتیاز اور عدنان جو ہے نا، جو اس کو کافر بولتا ہے، وہ خود سب سے بڑی زندیق کافر ہے. چاہے وہ جو بھی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، یا جس سید ہے، شاہ ہے، کون سا بھی ذات ہے. یہ میرا سٹیٹمنٹ آن دا کیمرہ. دوسرا، جو اس پہ لیگیشن لگاتے، لیگیشنز کے لیے گواہان چاہیے اور پروف چاہیے. اور میرا باپ پہ اس سے ان سے زیادہ جو ہے نا ایلیگیشن لگے ہیں. عباسی بھائی، اس عورت کو ہم نے ڈیفینڈ کیا، اس کا خود بقول خود اس کی زبان کی ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے کہ یہ ایکس سابقہ شوہر اس کا قادیانی تھا. پھر اس نے ایک محمد علی ہے، میں لگاؤ اس یہاں کو پر، لگاؤ یہاں پر، لگاؤ اچھا یہاں اچھا پر، لگاؤں گا، ٹھیک ہے. خود یہ لگاؤ، ابھی قادیانی نے لگاؤ، آپ کے ابھی بارے لگاؤ. میں بولا ہے. اور دوسرا ایویڈنس کہ آپ نے ایک لڑکے سے جو ہے نا جعلسازی کر کے جو ہے نا محمد علی ہے، وہ ریکارڈنگ بھی لگاؤں گا. اس کے منہ پہ بھی ہم نے آپ کو بلایا، آپ نہیں لے. آپ نے اس کو کینیڈا کا ویزا کا جھانسا دے کے اس سے پیسے کھائے ہیں. پھر جھوٹ، پھر جھوٹ، پھر جھوٹ تو یار میں وہ جو ثبوت پیش کروں گا نا، پھر ثبوت جھوٹ، یہ پیش پیر کروں گا. معصوم بھائی، یہ بات چلی تھی، وہ بات پھر جھوٹی بات جھوٹ، میں نکلی تھی. نہیں نہیں، ثبوت پیش کروں گا. اور پھر آپ تو جھوٹ، خود متنازع عورت ہے. کبھی پھر قادیانی، جھوٹ. خود آپ قادیانی آپ کی براڈوں پہ آپ کو بولتے. اور آپ نے خود کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا، میں سابقہ بعد میں میرے کو پتہ چلا کہ میرا پھر شوہر جھوٹ. قادیانی آپ نکلا. یہ دیکھیے ہاں، عباسی جھوٹ صاحب، نہیں اس ہے. کو کہو، آپ کی چلے ٹھیک زبان ہے، سے اس میں کو اگر ویڈیو کہو، اگر لگاؤں گا. جھوٹ ہے تو آپ عباسی صاحب، ایویڈنس میری لگا بات دیں، سنیں، ایویڈنس لگا عباسی دیں. صاحب میرے ابھی پورے نہیں. خاندان میں، عباسی صاحب، میری جو بات باتیں سنیں، میں نے کی ہے، جو بات اس عورت کے بارے میں کر رہا چلے ہوں، ایک منٹ نا، میں یہ آپ کو میں 2 ابھی منٹ دیتا نہیں. ہوں. 2 سارے منٹ ٹائمر ہے آپ کا، اس کے بعد میرے باپ کو اس پہ صفائی کے جزاک لیے اللہ، ٹائم ساری دیا جائے. جزاک ساری اللہ. پروف میں لگاؤں گا، ساری پروف. اور دوسری بات، جو اس کی یہ دو ہمارے جو مجاہد ہے، اس کی وہ نفی کرتے ہیں نا باسی صاحب، تو میرا باپ دکھا دینا کہ یہ یا اس کے جو دوست ہے، یا یہ کس کا نام لے رہے، میں کسی کا نام لے تھا کہ وہ اس کو کرٹیسائز کرے. یہ جائے نا، یہ کینیڈا سے، ٹورانٹو سے یا کینیڈا سے جو ہے نا ٹکٹ پکڑے اور لندن چلی جائے. ان دونوں حضرات سے ہمارے خود جانے والے دوست، جس کے چہرے جیسے آپ میرا چہرہ دیکھتے، اپنے علماء ہمارے ان سے ملے ہیں. عدنان رشید سے ایک دفعہ نہیں، 20 مرتبہ ملے ہیں. اور جو ہے نا وہ امتیاز سے ملے ہیں، امتیاز سے میری خود بات ہوئی ہے. آپ جو نامعلوم سکرین کی پیچھے چھپی ہوئی چہرے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نسب کیا، آپ کا خاندان کیا ہے. ایسے تو میں بھی بولوں گا کہ میرا پدر بھی سلطان تھا اور وہ تھا. تو جو لوگ آن دی اسکرین ہوتے ہیں، ریالٹی میں میدان پہ آتے، تو اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. وہ فنڈ کا رہے، وہ شوف بھی جو ہے نا ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے لندن سے سارا چندہ کٹا کر دیتے. چف ایختو کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں پہ، جو لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے، آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے. ایختو آپ پہ اور آپ کے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا ماشاءاللہ، سوچ پہ. جزاک اللہ. زبردست زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جی مجھے ایک تھوڑا منٹ سا موقع عمر دے بار دیں صاحبہ، بات کرنے عمر کے بار لیے. صاحبہ ایک سیکنڈ، عمر بار صاحب جی ایک سیکنڈ میں آپ کو دوں گا موقع. سب سے پہلی تو بات یہ ہے شاہ صاحب، وہ بات جو پہلے آپ نے عمر باپ پہ کی نا، اس پہ بہت بڑی بات براڈ بھی لگی، ساری چیز چلی، وہ بات سٹیبلش ہوگی اور وہ سب جھوٹ نکلا، اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں آیا.
وہ ساری باتیں تھی اسی طرح، کیونکہ یہ بات کرنے والی ہیں ایک بڑی پلیٹ فارم پہ ان کو جانا پہچانا جاتا ہے. جب اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے نا تو اس طرح کی شخصیت کے پیچھے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس طرح کے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. تو وہ بات ساری کی ساری سامنے آ گئی تھی کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اور میرے باپ صاحبہ آپ کو آئی تھنک اس چیز کی کلیریفیکیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات ٹھیک سب ہے، کے بہت سامنے ہے. شکریہ. جی جی، ٹھیک ہے، جزاک بہت اللہ. شکریہ. آپ کا حق سچ آلموسٹ سب کو پتہ ہے، تو وہ پیر صاحب کو شاید وہ بات کو ایک سائیڈ ان کی سٹوری پتہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے کرٹیسائز کرنا، بات رکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ پیر صاحب، میں کیمرہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہاں سے کیسے کیمرہ کھولوں گا، مجھے کوئی گائیڈ کر دے. ایک سیکنڈ ہاں نہیں، میں اس کے، پوسٹ انشاءاللہ لگاؤں گا. آپ کی براڈ پہ بھی یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے نا 2 سال 3 سال پرانی ساری لے کے آؤں ایک گا، ساری سیکنڈ ایک ہماری سیکنڈ، میں نا پورٹفولیو میں اصل میں نا اپنا سب چہرہ کی. دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، نہیں تاکہ نہیں، آپ میں کو نے آپ یہ کو نہ، دیکھا ہے، آپ سے میں نے مطالبہ نہیں کیا، آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ ڈرائیو نہیں کر نہیں، رہے ہیں، آپ کو میں نے پھر بھی دیکھا ذرا ہے. یہ بات ہو نا، ذرا مزہ آئے نا. جی ہوں یہ ہوں میں الحمدللہ، اتنا کوئی کام کر کے ابھی آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، صبح صبح کا ٹائم ہے. تو یہ نہ آپ سمجھے کہ کیا پتا کوئی نامعلوم، میرا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے نامعلوم ٹٹی، سو میں نامعلوم ٹٹی نہیں ہوں، میں پوری الحمدللہ معلوم ٹٹی ہوں اور بات رکھتی ہوں حق اور سچ کی. اب آ جاؤ اگلی بات پہ ہم چلتے، اسی سے آگے والی بات کرتے تاکہ یہ بات سٹیبلش ہوگی. اب ہم دوبارہ اسی بات پہ چلتے. تو الفا بھائی ہو گئے جی. امزی بھائی آپ کا مائک. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا، گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں اتنی باتیں ہو گئی ہیں، اب چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں وہ آپس میں کس طرح چیزیں کرتے ہیں، ان کو فائنینشیل گینز ہوتے ہیں یا وہ خدا رسول کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. زبردست. مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ٹک ٹاک کا جو ہمارے معاملات ہیں، اس کا ہماری آفیشیل جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ یہ جو ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں اجازت ہو اگر تو؟ جی جی چھوٹا جی سا سر. سوال. اچھا آپ نے کہا اس کا آفیشیل جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سو ایسی یہ جو پاسبلٹی ٹک ہے، ٹاک پہ سن لینا بات پوری، جو باتیں کوشچن ہو رہی نہیں ہیں نہیں نہیں کوشچن پورا سن لینا. ایسی پاسبلٹی ہے کہ جیسے ہمارے اندر ختم نبوت کے نام پہ لوگ فنڈز اکٹھے کرتے اور کرپشن، تو ایسی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی بہت ساری اس طرح کی کرپشن موجود ہے، یا آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جماعت بالکل 100% پاک ہے ان سب چیزوں سے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، آپ جزاک اللہ. تھوڑا سا مجھے اور موقع دیتے ہیں نا تو میں جزاک اللہ. وہی کر رہا تھا. اب جی جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ ڈیبیٹ، کہ میں تھوڑا سا اس کو شروع سے لے کے چلنا چاہ رہا تھا. جی جی گزارش یہ ہے کہ جو عدنان صاحب اور امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے ہائیڈ پارک جا کے نا تو ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ اپنے جتنے مربی لے آنا چاہے لے آئے، آپ کی جگہ ہو، ہمیں 2 منٹ دینا، خود 8 منٹ لینا. یہ آپ کو صحیح. یاد ہوگا یہ چیلنج. جی جی بالکل اور بالکل یاد ہے. انہوں نے آفیشیل جو پلیٹ فارم ہے اس کو چیلنج کیا تھا، یعنی جماعت احمدیہ کے آفیشیل مربیان کو. ٹھیک ہے. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ تو میں بات کروں یا یہ محمد احمد صاحب بات کریں نا تو ان کو بھی مربی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم عام احمدی ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ جاب کرتے ہیں، فارغ وقت میں یہ خدمت کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جہاں تک کمرشل انٹرسٹ کی بات ہے تو میں آپ کو اسی ڈبیٹ کے دوران ایک بات ہوئی تھی وہ بتاتا ہوں. اس دوران جو اپنے امتیاز صاحب اور عدنان صاحب تھے، وہ ہماری جو سٹریم تھی وہ چرا کے اپنے اس چینل پہ چلا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگی یہ بات. ہاں انہوں نے منع ایسا بھی ہی ہے. کیا تھا بیچ میں، مجھے یاد ہے، اعتراض بھی کیا تھا ایک دفعہ. پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں وہ مانیٹائز نہیں ہیں، ان پہ ہم انکم نہیں کماتے. یہ جو یوٹیوب پہ ٹرو اسلام کا چینل ہے نا، جی اس سے جی ہم کمائی نہیں کر رہے، یہ مانیٹائز ہے نہیں. آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آئے گا، کوئی جی جی ایسی وہ چیز نہیں جی جی آئے گی. بالکل بالکل، ہاں میں انڈرسٹینڈ کیا میں نے. ہاں، تو ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس سے ریلیٹڈ نا. زبردست. لیکن جو ختم نبوت کے لوگ ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، ان کے کیا فکس ہوتی ہیں چیزیں، کیا نہیں ہوتی. اور افضل ورائی صاحب کا تو بالکل اس جو ہماری جماعت کے آفیشیل لوگ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اینی ون. صحیح. مطلب ہی از اونلی ہیئر آن ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور یہ چیزیں. لیکن ہمارے جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ جماعت احمدیہ کے کسی آدمی کا کوئی تعلق نہیں. صرف ایک شخصیت ہے جو ہماری طرف سے آفیشیلی یہاں پہ کبھی کبھار آتے ہیں، وہ ہیں اپنا یہ جو ہے نا رضی صاحب.
جی رضی بھائی میں نے دیکھا، ان سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے، جن سے ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی. جو رضی اللہ صاحب جن کی ڈبیٹ ہوئی ہے وہ کبھی جی کبھار اس جگہ پہ آتے ہیں. جی جی باقی کمرشلی ہم نے نہ کبھی یہ چیزیں سوچی ہیں نہ انٹرسٹ لیا ہے. ہم تو اپنی قربانی ہاں جی ہم قربانی کرتے ہیں، پیسہ لیتے نہیں ہیں. گزارش اتنی ہے. زبردست. احمدی بھائی آپ کی طرف سے نا آئی تھنک مائک کا تھوڑا وہ نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے، یا مجھے تو آواز نہیں آ رہی، باقی یہ کسی کو آ رہی کاروبار ہے آواز؟ سرکاری سطح پہ جو آئینی طور پر مسلمان یار مجھے ہی نہیں آواز آ رہی ہے، باقی لوگ ہیں کسی کو بھی نہیں آ رہی آواز. وہ کیا کرتے ہیں ہم اس ان کی آواز کٹ رہی ہے. چیز کے اچھا احمدی بھائی آپ کی نا فار سم ریزن آواز بالکل تھوڑی سی نا حقی ہم ڈریگ اس ہو چیز رہی ہے، کو کٹ رہی ہے. ٹیگ نہ کرے، کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے ان کی. جی 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 جی. اچھا سر وہ میں ابھی اصل میں ابھی تھوڑا ہوتا ہے اب صحیح ہے، سگنلز اب وغیرہ صحیح ہے، کا اب مسئلہ ہو جاتا ہے. اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی. تو زبردست. اصل میں مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مجھے میں موقع دیا نا، میرا تھوڑا مصروفیت ہو گئی ہے اس ٹائم پہ، تو میں سوری، وہ پہلے اصل میں اسی لیے بات چاہ سب رہا کی تھا کہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے نا، اصل بالکل میں موقع بات ملے. بڑی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ بات اسٹیبلش ہو جائے نا لیکن ٹاپک پہ تو پھر بات بڑھتی رہتی ہے آگے. جی جی عباسی بھائی اس کا نقصان یہ ہے نا کہ وہ جی جی آپ کا جو اصل موضوع ہے، جو آپ نے یہ پوسٹر لگایا ہوا ہے، وہ پیچھے جی رہ گیا، رائٹ. جی 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 جی. اس نہیں کے اصل اوپر میں وہ بات ہی نہیں ہو رہی، کرپشن اور یہ دیکھیں وہ رائٹ. اصل پیچھے نہیں رہا نا. یہ میرا مقصد جو ہے یہ کرپشن اس میں انکلوڈیڈ ہے نا، کیونکہ اب فتویٰ جو آیا ہے جی اس جی میں جو جتنے بھی بڑے بڑے جو پاکستان میں اسپیشلی ہمارے جو مفتی حضرات ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کا انہوں نے کلیئرلی ان کو ڈسون کیا ہے کائنڈ آف، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری گیم جو ہے پیسے کی ہے. ان کا ختم نبوت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ جماعت اہل سنت کے ساتھ اور نہ مسلمانیت کے ساتھ. تو اس لیے ہم ایک بات سٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کرپشن پلس یہ جو ساری چیزیں نا یہ جڑی ہوئی ہیں. اور جو ام رباب نے بھی جو بات کی ہے نا، وہ پوری بات کا لنک ہے جی اس جی ٹاپک کے ساتھ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں جی بھائی. جی جی میں سمجھ رہا ہوں. صرف ایک چیز اس میں جو مجھے ٹھیک نہیں لگی وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جماعت احمدیہ سے بالکل نہیں جوڑیں، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپس کے معاملات ہیں ان کے، نہیں وہ وہ جیسے بھی چلانا چاہیں. پاسبلٹی ہے، یہ دیکھیں یہ اگر آپ نو ناٹ اس ایٹ آل، رسی کو پکڑے ناٹ نا، ایٹ آل. نہیں 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 امجد بھائی سن لینا، جماعت احمدیہ کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی. جیسے یہ بات ساری امت مسلمہ کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی نا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری سنی شیعہ بریلوی ساری کرپٹ ہیں، اسی طرح پوری جماعت کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی. ایک شخص ہے جو آپ کی جماعت کے اندر ہے، جس نے افضل وڑائج کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ کی کہ ہم احمدی اور مسلمان ایک مل کے ایسا پلیٹ فارم بنائیں، یوٹیوب چینل بنائیں جہاں پہ ہم نیوٹرل ہونے کی کوشش کریں اور فریڈم آف سپیچ کی بات کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو محبت پیار والی، پیار اور محبت پہ سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. اس میں کیا ہوگا، مسلمان بھی ہمیں ہمدردیاں دیں گے اور احمدی بھی. ہم نے تو آپ نے چلانا ہے سارا دھندا، تو وہ نہیں چل پایا. ام رباب نے انکار کر دیا اس بات کا، اور ادھر سے بھی ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب بڑا مسئلہ بن جائے گا. انہوں نے راتوں رات پوری دیکھو نا 2 دن میں افضل وڑائج بھائی نے یو ٹرن لیا. انہوں نے پوری احمدیہ جماعت کو یہ کہا کہ یہ گالی باز ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ میرے پاس یہ ہو گیا، میرے پاس وہ ہو گیا. 2 دن پہلے جو ان کے گن گا رہے تھے. تو یہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ سارا پیسے کا دھندا ہے. انڈرسٹینڈ کریں، یہ نفرت جو ہے یہ خدا را لوگوں کو، کسی کو آپ ملت کہہ رہے ہو، کسی کو آپ کافر کہہ رہے ہو. ایک چلو ٹھیک ہے احمدی بھائی ہے، یا کسی مسلمان کو آپ کہہ رہے ہو یہ قائدیانی ہے. اس طرح کے معاملات اختلافی باتیں کر کے، ایک تو ہمارے احمدیوں اور کامن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم ڈفرینس نہیں کرتے، یہ ایک نفرت کا ایک برج ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے ہم نے یہ گندگی ختم کرنی ہے. اس طرح کے جو کرپٹ لوگ ہیں ہم نے ان کے بارے میں باتیں کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی ہم دوسروں کے خدا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سارے جھنڈے جو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف خداوندی کے کام ہے. یہ صرف اللہ کے اختیار میں، یہ سب چیزیں نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے خدا کے لیے ان چیزوں کے اوپر، ان کرپشن کے اوپر اپنے جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں باعث نفرت نہ رکھیں.
انسان ہے آخر ہم، تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد تھا جی. اس کے بعد کافی ٹائم سے امجد بھائی آپ نے کچھ ایڈ کرنی ہے بات؟ ہاں جی، ہاں جی، میں پھر بھی وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جی جی جو بھی معاملات ہیں اس میں جی جی کوئی بھی، میں آپ کو بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے کوئی چینل مونیٹائز نہیں ہوتے، تو جی یہ جی جتنے بھی معاملات ہیں نا، مادی معاملات، جی ان جی. کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ افضل صاحب، ہاں اگر کسی نے اچھے ماحول کی بات کی ہے کہ ایک فرینڈلی ماحول میں ڈیبیٹ کریں، تو وہ تو دیکھیں آپ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اچھے انداز میں گفتگو ہو سکے. آپ کا کوئی مالی مفاد تو اس میں شامل نہیں وہ ہاں ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈیفینیٹلی. تو اس میں ہمارا، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم صرف ایک چیز انشور کرنا چاہتے ہوتے ہیں جی کہ جی جو بھی آگے ادھر گفتگو کرے وہ قرآن و حدیث سے اور اخلاق محمدی کے تحت بات کرے. جی جی. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ آ کے سیدھی گالیاں افضل دینا شروع وڑائچ ہو بھائی جاتے آ ہیں. چکے ہیں، اگر وہ نیچے ان کی مجھے آئی ڈی نظر آ گئی ہے، اگر وہ اپنا سچ اگر آپ آ کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، میں ان کو پورا موقع ہاں، دوں میرا گا. اس سے، دیکھیں میں نے اس پہ نہ کوئی تبصرہ کیا نہ کوئی بات کی ہے. جی اس سے جی میرا تو کوئی تعلق ہے نہیں، وہ تو ان کا جی جی. معاملہ ہے امیر صاحبہ کے ساتھ، وہ جسٹ نہیں نہیں، ڈسکس وہ بے پروسیڈ شک کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں ریکویسٹ کریں، اوپر آ جائیں، نو پرابلم. ان کا ہاں، پورا حق اور سچ اگر ان کی سائڈ سے کچھ ڈلیور کرنا ہے تو کریں، کیونکہ بات سٹیبلش ان کے اس بات کی اوپر ہو چلیں، چکی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جماعت نے کوئی ان کو کمرشلی کوئی بینیفٹ دینے کی کوشش کی تھی، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. آپ ان سے پوچھیں ڈائریکٹ. لیکن امزی بھائی میں ٹھیک ہے نا؟ آپ سے پھر نہیں نہیں دوبارہ نہیں، ایک معصوم سا دیکھیں سوال پوچھوں گا. ایک عباسی سیکنڈ بھائی امر ایک صاحبہ، میں منٹ بات صرف کرنے ایک کا صرف موقع چھوٹی دیں سی، گے. نہیں نہیں میں آپ کو دوں گا ایک سیکنڈ، صرف ایک چھوٹی سی بات مجھے امزی بھائی میں آپ کی بات پک کر لی ہے. آپ نے کہا کہ جماعت کا ان سب چیزوں کے ساتھ آفیشیل جماعت ہی نہیں، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. عباسی بھائی میں بات کر سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، ایک منٹ، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی عباسی بھائی صرف 30 سیکنڈ دے دیں. عباسی تمہارا مائک میوٹ ہوا ہے. عباسی مائک میوٹ ہوا ہے تمہارا. السلام علیکم سب کو. ایک جی منٹ السلام بھائی. علیکم. اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب اب آ رہی ہے، اب آ آ رہی ہے. رہی ہے ہاں آ جی، رہی ہے. آپ کی سوری آواز سوری آ رہی. سوری. عباسی میں بھائی 30 جی 30 سیکنڈ چاہیے میں مجھے، آخری 30 بات، سیکنڈ. جی جی آپ کو میں آپ کو دیتا ہوں آخری بار امزی بھائی سے، کیونکہ امزی بھائی نے 3-4 دفعہ یہ بات کی ہے. امزی بھائی میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آفیشلی جماعت کا اس کرپشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کالی بھیڑیں ہونے کا چانسز ہیں یا نہیں؟ یہ ساری جو بھی ایم دی ہیں، پوری ایم دی جماعت میں ساری پاک صاف ہیں، یا کرپشن کا کوئی چانس ہے ہی نہیں؟ میرے بھائی، میں نے جو بات کی ہے میں نے آفیشیل بات کی ہے، جو ہمارے اچھا مربیان ہیں، جو عہدیداران ہیں. اگر دیکھیں صحیح. کوئی شخص یہاں پہ ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے آپ کو احمدی ڈکلیئر کر دے اور اس میں کوئی وہ ایسی حرکت کرے جو قابل اعتراض ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بطور جماعت. میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے زبردست نا؟ زبردست. وہ اپنی قبر خالی کرتا ہے. جو بھی یہ حرکت کوئی کرتا ہے نا، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی قبر خالی کرتا ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں، جن اشخاص کا نام لیا گیا، راجہ طال منان یا انصر رضا صاحب، یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی جو فائنینشیل گینز ہے اس کے لیے کام نہیں ایک گھنٹہ بٹھایا ہوا اس سے بات کرا رہا ہوں. زبردست دیکھیں زبردست. عباسی بھائی جی جی. اچھا مجھے اچھا ایک اچھا زینت کے لیے ام صاحبہ میں آپ کو دوں گا، لیکن زاہد یعنی بھائی کم ایک از کم گھنٹے سے پچھلے یہاں پر 1 بٹھایا گھنٹے سے ہوا ہے بیٹھے انہوں ہوئے ہیں. نے. I'm so ٹھیک sorry ہے زاہد بھائی، ٹھیک. آپ کا مائک، زاہد بھائی آپ کا تماشا مائک ہے. لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے بھائی. چلاؤ نا اپنی مرضی سے ایک گھنٹہ. جی دیکھیں زاہد بھائی آپ کا مائک، مائک آپ کا ہے. میرا مجھ سے سوال کرو نا، کیا سوال ہے؟ پہلے میں نے آپ کو جو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں پر ریکارڈنگ پلے کی، ایک کال کوٹری میں بیٹھ کر ان نون لوگوں کو پیش کیا، اور وہ فتویٰ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، وہ سارے قادیانی ہوں گے. اس کی کیونکہ قادیانی یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ کو، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن نکلے گا قادیانی. سمجھ رہے؟ اب یہ کوئی جو ہے معروف لوگ نہیں ہیں جن کی آوازیں آپ ایک اندھیرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کی ہوئی آپ نے، اور آپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا رجحان قادیانی کی طرف ہے. آپ ہوں گے مسلمان، میں نہیں کہتا، میں آپ کو قادیانی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کا رجحان 100% قادیانی کی طرف ہے. کوئی اسالم کا چکر ہوگا، کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، کوئی پیسوں کا چکر ہوگا، میں نہیں جانتا، لیکن ضرور ہے کسی مسلمان کے ساتھ آپ کا.
भाईजान मेरे बात करने देंगे या नहीं देंगे? آپ उनके माइक में आपका ना बोले किस यार प्लीज, जज़ाकल्लाह। जी 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 जाहिद भाई, वो भाई ने अनम्यूट करके बोला था, आप कंटिन्यू करें। किसी भी मुसलमान के किसी भी अच्छे अमल पे आपको इतराज है? अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो, आप कहें देखे देखे देखो ये कैसे कैसे नमाज पढ़ रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है। अगर मुसलमान किसी को कुरान पढ़ रहा हो, आप मुसलमान का हर हरकत आपकी नज़र में है और वो बुरा है, ये नज़र आ रहा है भाईजान। और मैं जबरदस्त। जानता हूँ, एक मिनट, मैं जानता हूँ कि ये आपको किसी मजबूरी की वजह से होगा, कोई लड़की का चक्कर होगा, पैसों का चक्कर होगा, असालम का चक्कर होगा, क्योंकि पीछे से यकीन करें, पीछे से वाकईतन कुछ तकलीफी है लोगों को, और खाने पीने का कुछ तकलीफी है, माशियत का कुछ परेशानियां हैं। तो चलो ठीक है, कादियानी बन जाओ, ये सारा कुछ ले लो, अंदर से तो मुसलमान है, ये समझते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये शरीयत और इस्लाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये नहीं कर लेना चाहिए। अब जितनी भी बातें आपने पेश की, अलिफ से लेकर या तक, जिस तरह से कादियानी एक दजल का नाम है, वैसे ये दजल था। अब दूसरा सवाल कीजिए, मेरा क्या क्या सवाल है आपको? जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने आप को यहाँ पर क्लियर एक करूं। मेरा सवाल है पीर साहब, एक मिनट। जी 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 जी, बोले बोले। पीर साहब, यहाँ पर अब्बासी साहब को तो आपने कह दिया, ठीक है, मान दिया। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जब ये डिबेट हुई थी तो मेरी आपके साथ जो व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई थी, वो क्या बात थी, वो जरा दोहरा दे। जबरदस्त। मुझे तो याद नहीं है उमर बाप साहिबा, पीर पर्सनल साहब, में जो बातें भी होती हैं सुन जब लीजिए तो। मैंने आपको ये कहा था कि ये आपने फरमाया था कि मैंने डिबेट नहीं सुनी, तो आप मुझे बताए, तो मैंने कहा था कि सरीयन मुकमुका था पीर साहब। क्या आपको मेरे अल्फाज याद है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो कि देखिए, पर्सनल में अगर किसी ने कोई कॉल की होगी तो वैसे भी वो अफशा नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो पर्सनल की बात है, और दूसरी बात है, नहीं आप नहीं, यकीन मेरा करें ये उमर कहने बाप का साहिबा, मतलब है कि देखिए, मैंने तो किसी से कुछ नहीं लिया, लेकिन मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि मुसलमानों का जो 8 घंटे की डिबेट थी, वो 8 मिनट की डिबेट थी कि भाई मिर्जा साहब का ये फरमान है कि ये करार शुदा अहद है अल्लाह ताला का कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को दोबारा मबूस फरमाएंगे। ये कुरान से साबित कर दे। यहां से आगे बात ही नहीं बढ़ती थी। तो फिर 8 घंटे ये सारा कुछ जो है, ये ड्रामा क्या हुआ? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है पीर साहब कि जहां पर हमारे अपने लोगों की कोताहियां हैं, हमें उनको भी तो बयान करना चाहिए ना पीर साहब। और जी पीर पीर साहब, मेरा साहब, दूसरा जी जी, मेरे इसी के साथ सवाल है पीर साहब, ताकि आपकी एनर्जी ना वेस्ट मैं हो। मैं ये जो मैं भूल ये जो जाऊंगा, अदनान ने मैं भूल और जाऊंगा, अच्छा, इसी के मैं साथ भूल जाऊंगा रिलेटेड है। उनको। अच्छा चलो, सॉरी 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 सॉरी, अब बाद में कर लीजिए, बाद में कर ओके लीजिए। ओके ओके। देखिए उमर बाप साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और बड़ा एहतराम है। मैं याद नहीं है कि आपने और मैंने कोई आपने इस तरह की बात की, क्योंकि वो एक भाई बहन की हैसियत से कोई बात हम लोगों ने की होगी, कोई हसास, मुझे याद नहीं है। इस तरह से बयान नहीं कर सका और उसने भिगो भिगो के इसको मारी, और अभी भी इसने यही करतूत की है, तो ये नहीं सही तरीके से बात कर सकता तो जाता क्यों है? मैंने तो ये अपनी ब्रॉड पर भी ये बात कही है। हाँ ठीक है उमर बाप साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं की, लेकिन मैं ये कहूँ वाली, अच्छा ये वाली जो उमर मुझे बाबा याद साहब, नहीं, आप जी सॉरी सॉरी दाद भाई सॉरी, अच्छा दाद भाई सॉरी, मैं आपकी मुझे माइक में मुझे बोल वो रहा हूं, आप बात याद, कंप्लीट करें। जी मुझे वो बात याद नहीं है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझे ये बात याद नहीं है। लेकिन इतनी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अदनान साहब और इम्तिहान साहब, ये किसी पैसे के लिए, मेरा दिल कभी भी नहीं मानता कि इन्होंने पैसे के लिए, जिस तरह से अब्बासी साहब और जिस तरह से बाकी जो कादियानी हैं यहाँ चिल्ला रहे हैं पैसा लिया, कोई सी पैसे के लिए उन्होंने किया होगा, मेरा दिल नहीं मानता। बाकी मैं गैबदान नहीं हूँ, मेरा दिल अगर पीर साहब, यहाँ पर एक बात है कि मेरे साथ भी वड़ाई साहब ने बात ये नहीं की थी पैसे की, ठीक है ना, कि हम आपको पैसे देंगे या इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं था। मेरे साथ में जो उनकी बात ये थी मामला ये कि है, मुसलमान जो हैं ये बड़े इत्तेहाद, सुन लेना, सुन ले पीर साहब, सुन ले, पीर साहब पहले बात सुन ले सुन उनकी। लेना। नहीं मामला उन्होंने ये है कहा उमर कि बाप साहिबा, ये आप बड़े आपकी इत्तेहाद बातों पसंद का, है।
آپ کی باتوں کا غلط یہاں پر کشید کیا جا رہا ہے نہیں وہ پیر یہ صاحب ہے. نہ کریں، پیر صاحب جاتی نہ کریں، ایک زاہد منٹ بھائی ایک ہر منٹ بندے کا اقصا چاہنے دیں، آپ ان کو گائیڈ نہ اچھا کریں، میری آپ بات اپنی تو بات کرنے رکھیں، مجھے جزاک بات اللہ. تو کرنے دیں عمر باب نہیں صاحبہ، لیکن بات آپ تو ان کے کرنے منہ میں آپ نے الفاظ نہ ڈالیں، وہ ماشاءاللہ بھائی جان ایک آپ نے بولتی 1 گھنٹے حیثیت ہے. بات کی ہم نے کچھ کہا آپ نے جی 1 گھنٹہ ان سے بات کی ہم نے کچھ کہا مجھے بات کرنے جزاک دیجئے. اللہ جزاک اللہ جزاک اچھا اللہ. عمر باب صاحبہ آپ کی باتوں کا غلط نتیجہ نکال رہا ہے عباسی کا مشن یہ ہے کہ پیر انہوں نے بھائی پیسے لیے زاہد ہوئے بھائی ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو پیچھے سے فون آ گیا، میں سمجھ رہا ہوں، حق اور سچ کی بات کبھی ڈیلیور ہونے دیا کریں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. بات کرنے نہیں دینا کہیں آپ بات کرنے نہیں دینا بس ٹھیک ہے کہو بات کرنے نہیں دینا عباسی صاحب بات نہیں کرنے دینا عباسی جی عباسی صاحب بات کرنے نہیں دینا. نیٹ ایشو ہے ان کا پیر ہاں صاحب، تو عمر پیر باب صاحب بولے صاحبہ آپ بولے، پڑھنے سنیے. سے پیر صاحب دیجیے. آپ کا ہاں مائک ہے، پیر صاحب آپ کا مائک ہاں ہے. جی بات یہ ہے عمر باب صاحبہ یہاں جو جی جی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں؟ پیر صاحب مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے. شاباش میں یہی بتانا چاہتا ہوں عباسی آپ کی باتوں کا جو ہے غلط فائدہ اٹھا کے اور قادیانی جو ہے وہ ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں اور یہ خوشی سے وہ کر رہا ہے بس مجھے میں نے نہیں نہیں آپ نہیں سے نہیں اتنا نہیں، غلط غلط غلط. زاہد بھائی دیکھیں آپ بیچ پیر میں صاحب سو ایک گئے تھے، منٹ اصل ایک میں آپ منٹ فون پہ تھے، زاہد بھائی ڈکٹیشن لے رہے تھے، پیر صاحب بیچ میں دیکھیں، آپ نے میسج مس کر دیا. پیر صاحب دیکھیں جو بات میں نے کی ہے یہاں پر وہ یہ تھی کہ امتیاز صاحب کے حوالے سے کہ لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو میری اس ڈیبیٹ کے اوپر رائے یہ تھی کہ یہ ایک فکس پروگرام تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمان بہت اچھا پریزنٹ کر سکتے تھے جو نہیں کیا گیا، اور یہی حرکت مائنڈ روسٹر کے ٹائم پر بھی ہوئی، ٹھیک ہے، جب ان کے ساتھ سیرت نبی کے اوپر بات ہوئی، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ باتیں میں کسی کے کہنے پر نہیں، یہ میں خود کہہ رہی ہوں اور میں نے اپنی لائف پر عمر بھی باب کی. صاحبہ آپ جی دیکھیں کہ جو بندہ ان کو منہ توڑ جواب دے ان کو بات کرنے نہیں دیتے. اب کیا کریں تجھے فون آیا تھا تم یہ تھے تم ڈکٹیشن لے رہے تھے وہ رہے تھے. میرے جیسے ایک آیت اللہ پیر آسکانی اصلی خاندانی اصلی انسان پہ یہ کیا کر رہا ہے بہتان لگا رہا ہے. نہیں یقین نہیں پیر کریں صاحب، اگر وہ ایسے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ایسے جب آپ پیچھے چلے جاتے ہیں نا فون دیکھیں سننے تو آ میری بات سنیں آپ جس کو بہت بڑا بہادر مانتے ہیں نا اس کے سامنے بھی آپ مجھے کڑا کر دینا وہ مجھے دیکھ کے شرما جائے گا. آپ ہمارے لیے ایسے تو ایک آپ ہے اور ایک پیر ظفر اللہ منہ شاہ اٹھا صاحب ہے. کے آپ کس طرح کے بہتان تراشیاں مجھ پہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک میں یہ کیا جا سکتا ہے بھائی میں کسی کے باپ کے پردازے سے بھی نہیں ڈرتا. سبحان اللہ، یہ ہے مومن کی پہچان. اللہ کے سوا مجھے کوئی فون کرے گا اور ڈکٹیشن کرے گا وہ پیدا نہیں ہوا ابھی. میں اپنی بات خود کرتا ہوں اپنی بات. چلو مجھے غلط فہمی یہ ہو گئی ہے دیکھیں شاہ صاحب، میں اپنے تو الفاظ غلط واپس لیتا ہوں. لیکن پیر صاحب یہاں پر ایسے نہیں ایک کہتے. چیز جو ہے غور جی کیجئے گا غور کریں. جی کہ آپ نے ڈیبیٹ نہیں سنی تھی اور آپ تو ہاں اس کے اوپر کوئی کومنٹس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی لیکن کہہ رہا ہوں یہ بھی تو جی ابھی جی بھی کہہ رہا ہوں. میں نے جی کہا جی میں یہ تو مان رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ انگلش میں تھی اور میرے لیے وہ کالا ٹھیک اکشر ہے، بینس برابر تھا. میں اس کو کیوں سنتا میں نے سنا نا. بالکل. زبردست اب زبردست. اچھا میں میں نے جب سنی، ام رباب صاحبہ آپ نے جی وہ والی ڈیبیٹ سنی ہے؟ جی بالکل میں نے سنی چلے ہے. جی آپ پھر بولے، آپ بولیں تاکہ شاہ صاحب جی کو بھی سمجھے. پیر صاحب اس ڈیبیٹ کے اوپر جب میں نے اپنے کومنٹس دیے تھے، جب میں نے بات کی تھی اپنی براڈ پر بھی آپ کی لائف کے اوپر بھی اور ایک جنرل جو گفتگو تھی، تو میں نے یہ بات کہی تھی آپ مطلب سب کے سامنے کہ یہ ایک مکہ ایک فکس پروگرام تھا، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی پریزنٹیشن جو تھی وہ بہت مضبوط تھی اور جو مطلب سٹارٹ میں بات کی گئی تھی اس کے بعد 8 گھنٹے کیا تک ڈیبیٹ تو 8 منٹ بھی نہیں چل سکتی تھی. وہاں پر ایک موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرار شدہ عہد ہے کہ وہ خاتم النبیین کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے. قرآن سے ثابت کرو گے، بات ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے. اور وہاں پر آپ ہمیں یہ بتائیں آپ ہمیں یہ بتائیں اور بڑے مطلب اس طرح کے موڈ میں بیٹھے ہوئے وہاں پر مطلب اس طرح کی باتیں ہوئی جہاں پر مطلب کوئی کسی کے ماتھے پہ پسینہ تک بھی نہیں آیا.
इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। उमर बाप ठीक साहब है देखिए मोहतरमा, जी। मैंने ये कहा, मैं इस बात का मोतरफ हूँ क्योंकि वो थी गोरों की ज़ुबान में मुझे आती है थोड़ी बहुत। अगर मैं बैठता मिसाल के तौर पर समझिए कि मैं 90% समझ लेता, शायद 5%, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर एक हर्फ भी रह जाए तो वो पूरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने उनको थोड़ा सुना, असर की नमाज तक या मगरिब की नमाज तक वो जब चले जाते हैं। बाद में मैंने दिल में सोचा नहीं, थोड़ा सा बोरियत है, कुछ अल्फाज समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने नहीं सुना। तो उस पर मैं चलो कोई सर। कमेंट्स नहीं कर रहा। जाहिर लेकिन भाई, यहाँ जाहिर भाई, वो नहीं आपने सुना। मैंने जो एक बात सेकंड, मेरी की बात यहाँ सुन पर, ले। उम्मे साहिबा, अब्बासी उम्मे भाई साहिबा, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। चलो। मैंने यहाँ मेरा जुमला पर पूरा होने दे, मेरा जुमला ओके। पूरा होने दे। जी यहाँ जो बात हो रही है, मेरा जो इशू है, यहाँ जो बात हो रही है, अब्बासी साहब वो ये इस बात को पेश कर रहे हैं कि उलमाए दीन और पूरा पाकिस्तान, ये कह रहे पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है, इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और इनको फतवे दे रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने पैसे लिए। मैं कहता हूं ये इस तरह से झूठ है जिस तरह से अहमदियत एक दजल है, वैसे एक झूठ ठीक है। होता। अब पीर साहब मैं यहाँ पर मुझे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक मिनट। अब्बासी साहब एक मिनट रुक जाए, अब्बासी साहब एक मिनट रुक जाए, अब्बासी साहब एक मिनट। जी जी पीर और ये साहब पैसों वाली बात ना क़यामत की सुबह तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से जी, जी। लेकर जुनूब तक, किसी सुरंग से पीर आप साहब यहाँ पर पेश करें, फिर तो आप बात करें। अभी वरना 10 मिनट में बहुतान पेश कर तराशियां, दूंगा पीर साहब, 10 मिनट मुझे पीर दें, साहब आप मेरे एक साथ मिनट, रहें। पीर साहब एक मिनट, पीर साहब एक मिनट। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी जाती राय थी वो मैंने पेश की और मैंने कहा कि मेरा भी यही मौक़िफ़ है। अब उसके पीछे मैंने एक वरैद साहब की जो गुफ्तगू मेरे साथ हुई थी और फिर मुझे माइनस करके फिर वो तय हुआ इम्तियाज़ साहब से, तो मैंने भी यही उसमें से अखज़ किया कि जो मुझे वो इस बात पे आमादा कर रहे थे कि हम एक फ़िक्स प्रोग्राम किया करेंगे, उनकी भी जो बात होगी पहले वो लिख के मुझे भेजेंगे, फिर मैं लिख के भेजूंगी, फिर जो जो चीज़ें उसमें से माइनस करके फिर हम एक बड़े इखलाक के साथ और फिर हम ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कि जी कादियानी काफिर नहीं है, देवबंदी काफिर नहीं है, किसी को कुछ ऐसा ना कहो, वो भी आपके भाई हैं, और इस चीज़ को वो लोगों के पिछली जहन बातें में उमर बाप डालेंगे साहब है, मैं आपकी और इस मुकम्मल तरीके रुबाब से साहब, बात करेंगे। उमर रुबाब साहब, वो बात स्टैब्लिश होगी। जाहिद भाई, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। जाहिद भाई, हाँ, अब मैं आप देखें चाहता ना। हूँ आप मुझसे सवाल करें ना। जी जी, आपने मेरी बहन को मेरे सामने खड़ा किया हुआ है, क्यों? आप नहीं नहीं, सवाल करें। नहीं, उनका पूरा हक है बोलने का, हक को सच बोलती है तो मुझे तो उनको इसकी हक है, नुकसान लेकिन वो मेरे मद्दे मुकाबल क्यों ले आते हैं? मैं उनके आपके एहतराम करता हूँ। आपके मध्य मुकाबल है ही नहीं, वो आपसे बात स्टैब्लिश करना चाह रही हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब ऑलरेडी इस बंदे को आप वो जो क्या नाम है उसका रोस्ट माइंडर से पिटवा चुके थे, तो दोबारा क्या जरूरत थी वही सेम ही बंदा आगे रिप्रेजेंट करने की। उनका कहने का मतलब ये था और मैं उनके साथ हूं इस बात पे। अब जाहिद भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस डिबेट में अदनान रशीद भाई ने और इम्तियाज भाई ने सब हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाबे हैं, जिनकी वजह से हमारे तक ये दीन पहुंचा, उन सबको काफिर करार दिया, क्या आप उनके इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, आप सुन लीजिए, ये जी, बात जज़ाकल्लाह। जो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये जो मुल्कों में, एशिया में जो मशहूर है ना कि इन जी, जी। बाबों ने हम तक दीन पहुंचाया, ये कज़ब है, झूठ है। बाबों ने नहीं पहुंचाया, ये एकदम एक झूठ बात है। दीन को सहाबत अल किराम अल अतहार ने पहुंचाया। हाँ, वहीं रहे, फिर उनमें इस्लाम लाया, फिर इसी तरह उलमा फुक़हा बने। किसी बाबे ने, कोई बाबा मक्के मदीने में नहीं गया हुआ था। ये जो बाबे आज मशहूर किए हुए ना, ये कोई भी ना इनका दावा था। ये ऐसे ही कहते हैं हमारे बाबों ने घुंघरू पहन के दिन पे, ये झूठ है, ये बात गलत है। तो बाबों यानी ने कि नहीं पहुंचा। उन्होंने सुनिए, काफिर एक कहा, और बात, उन सबको काफिर कहा। एक आप मिनट इससे एक मिनट इत्तेफाक एक मिनट एक मिनट बात मेरा जवाब मुकम्मल होने देना भाईजान, तो परेशान ना करें, क्योंकि मैं 1 घंटे से सुन रहा था। आप आराम से सवाल करें, आराम जवाब दे दें। मुझे 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दें, 1 घंटा, जितने भी बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात तो पूरे होने दें। और बिल्कुल सच है, आपको बात बताऊंगा। रही बात बाबों की, अगर किसी बाबे ने गलत लिखा हुआ है, भाई हम उसको नहीं मानते। हमारे लिए, अगर आप वाक़तन मुसलमान हो, हमारे लिए हुज्जत कुरान और हदीस है, और हर इंसान की, भले शैतान भी गलत बात करे, सही बात करे, हम उसको मानते। शैतान भी,
शैतान हो, शैतान अज़ाज़ील, उसने अगर कुरान और हदीस के मुताबिक कोई बात की, हम मानते। यही कादियानी जिनको हम काफिर समझते हैं, ये सच बात करें, हम मानते। हम उस वक्त नहीं मानते जब कुरान और हदीस के खिलाफ हो, भले वो मेरे वालिद मोहतरम बहुत बड़े आलिम थे, भले उनकी बात हो, मैं उसको रद्द कर दूंगा, भाई ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। यही हमें तालीम है इस्लाम का। अच्छा, अब अगर ये बाबू ने, छोटी बात अगर ये रखे ना, बाबू बाकी ने, लोग भी फिर वो चांस नहीं मिलेगा, आपकी बात स्टैब्लिश होगी। राज भाई आप हाँ ये कह रहे हैं, तो फिर अगर चिश्ती रसूल अल्लाह कुफर था, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, जी तो पीर जी मेहर अली शाह ने चिश्ती रसूल अल्लाह का दफा क्यों किया? इसका जवाब दे दे प्लीज। हाँ बताता हूँ उन्होंने क्यों दफा किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह जहां तक है उसको मुझे भी उससे एतराज है। मैं क्या एतराज नहीं है? एतराज है। एतराज सिर्फ इतना है कि वो एक ख्वाब की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके सामने कहा गया उनको समझाना चाहिए था। क्या एक बात है, बड़े आलिम को मेरे पास उसको सस्पेंडेड समझा। हुई है गिफ्ट, इस एक बात पे मिनट, मुझे आपको एक मिनट भाई, आइसक्रीम भेजी है मैंने आपको, आइसक्रीम भेजी है। मुझे नहीं चाहिए आपका आइसक्रीम। अच्छा, अब ये बात यह है कि अगर मेरे सामने कोई शरीयत के खिलाफ बात हो, मुझे उसको वाज़ेह कर देना चाहिए, ना कि खामोश रहना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि मुझे रसूलुल्लाह कहो, किसी ने नहीं कहा कि आप जो है मैं रसूलुल्लाह हूं, और ना ही अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जिड तक, मशरक से लेकर शिमाल, जुनूब से लेकर मगरिब तक, कोई भी बरेलवी चिश्ती को रसूल नहीं मानता। जबरदस्त, आप ऐसे इनकार कर रहे हैं, ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। सुने वो एक मिनट, उन्होंने एक टेस्ट ले लिया और ये टेस्ट लेने का अंदाज बिल्कुल नापसंदीदा है। सर जो आप बात कर रहे हैं, अब्बासी बस करो यार, मैं बात करने दो आप लोग। ओके, हाँ थैंक यू मेरे बाप। अल्लाह ने आपको मेरे लिए एक स्पोर्टिंग फरिश्ता बना के भेजा हुआ है कि एक मेरे मुंह से आपकी बात, मेरी बात आपके मुंह से निकल रही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इस चीज का अजर दे। जी जाहिद भाई आप दें इसका जवाब। क्या जवाब दूं? मेरे बाप साहब रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। मैंने कहा था मेरे सामने मेरी बहन को ना रखें, खुद हाँ सवाल जी, करें, मैं खुद आप तो सवाल सच करें। नहीं बयान कर पाऊंगा। फिर मैं आप खुद यही सवाल करें ना, आप खुद यही सवाल करें। ये जो ये ना कि आपने उमर अब्बास का दो जवाब दें। माशाल्लाह खत्मे नबूवत के मुजाहिद नियरली 90,000 पाउंड फंड करके भेजे थे, इन्होंने क्यों नहीं इस चीज का रिस्पॉन्ड वहां से पूछा जो बात आप किस रख रहे चीज का हैं? भाई, किस लो भाई चीज का? साहब, जाहिद भाई को पिछली बात ही भूल गई है। नहीं आप उमर बताएं, अब्बास मुझे साहब सवाल आप करें ना प्लीज भाई। अपनी जुबान में दोबारा पूछ लें। जज़ाकल्लाह। अपना जाहिद भाई, आयतुल्लाह भाई, आपने जो अभी इतनी खूबसूरती से बयान फरमाया कि कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई बरेलवी बताए कि वो अपने किस बाबे को, किस बुजुर्ग को रसूल कहता है या नबी मानता है, तो ये बात जो थी ये अदनान साहब ने और इम्तियाज साहब ने वहां पर बैठ के एस्टेब्लिश क्यों नहीं की? उमर अब्बास साहिबा, मैं आपसे, आप मेरे ब्रोड पे, आप अपने ब्रोड पे ये सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, आपका एहतराम है। यहाँ मुझे मैं सच चाहता हूं, नहीं बोलने होगा। मैं चाहता हूं, नहीं आप ये सवाल करें खुद, मैं अभी जवाब दे दूंगा। या अच्छा किसी ये मेरा कादियानी को सवाल है, कहें, मेरा सवाल ले ले। क्या है? एक मिनट यार, एक मिनट, मेरा भी अल्फाज सवाल दोहरा नहीं है। दीजिए, ओके, अल्फाज दोहरा दीजिए यही सवाल जो आप भाईजान, एमडी अल्फाज बरेलवी। दोहरा दीजिए, यार अल्फाज मेरे दोहरा अपने दीजिए, सवाल क्या? अच्छा एक काम करते हैं, मोहम्मद अहमद भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मोहम्मद अहमद भाई, हाँ जी, मुझे आप मौका देंगे तो बात करूंगा। वो का आपका अल्फाज जल्दी से दोहरा बात दीजिए। रखें। असल में केस ये ना कहो, डिफरेंट है यही भाई। सवाल जो उमर अब्बास साहब ने किया, ये ना कहो, आप अल्फाज दोहरा दीजिए, क्या सवाल है? जज़ाकल्लाह। जी अहमद भाई क्या कहना चाह रहे हैं अच्छा, बात ये है कि ये जो आपने जो शुरू में टॉपिक लगाया था उनके जी। बारे में अस्कानी साहब ने क्या दिया, ये अहमदी हैं, ये जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, ये कहा गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ टिक टॉक के ऊपर माहौल और है, पाकिस्तान का माहौल टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है भाईजान, लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं वही, मोहम्मद मेरी अहमद बात भाई, सुन ले, मेरी बात सिर्फ सुन ले। जी यहाँ पे टिकटॉक पे हर बंदा अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहता है, सारे इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, मगर पाकिस्तान में ये बात नहीं है। पाकिस्तान में बरेलवी है, देवबंदी है। इसलिए वहाँ के इन्होंने जो दो बंदे भेजे थे उलमा, उन्हें जब अपने बाबों को काफिर कह दिया, तो वो जो वहाँ पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जो उन बाबों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने इनके खिलाफ बयान दिए हैं। और अस्कानी साहब कह रहे हैं वो अहमदी
دیے ہیں اور ایم ہاں ڈی کو جی، پیسے دیے ہیں. یہی میرا بھی تو ٹاپک یہی تھا نا اصل میں. وہ دیکھیں نیچے سٹیکر بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے سے کوئی بات کر رہا ہوں. ساتھ ٹیگ بھی لگایا ہوا کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے. زاہد بھائی نے ان سب کو انکار کر دیا. او زاہد بھائی کی کال آ گئی. جی زاہد بھائی اب دیکھو میرے ہی یہ ایک احمدی بھائی کے منہ میرا سے کوئی سوال آیا, کال آپ نہیں تو آیا ہے، رسپونڈ میں کریں. سن رہا ہوں. میرا کوئی کال نہیں آیا ہے، میں سن رہا ہوں. کیا سوال ہے؟ کرو، ہمت کرو، سوال تو کرو. وہ ابھی اس احمدی بھائی کے منہ سے سوال آ گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹک ٹاک کو آپ نہ سمجھیں. پاکستان میں ایک جی مسجد کا حافظ جو ہے وہ اس سے لے کے اور مفتی علماء تک یہی سوال ہے ان کے منہ پہ کہ آپ نے ہمارے ہاں بزرگوں کو کافر کیوں کہا. آپ نے ہمارے دین کا چین توڑ دیا. ٹیکنیکلی اگر ہم ان ہوں. بزرگوں کو کافر مانیں گے تو پھر ہم کیا, ہمارے تک دین جو ہے یہ کافروں کے تھرو پہنچا ہے کیا؟ نعوذ اب باللہ. میری بات، میں نے اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا. یہ کہہ دینا کہ ان بابوں نے دین پہنچایا، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے. بابوں نے نہیں پہنچایا، بلکہ دین کو پہنچانے والے صحابت الکرام الاطہار تھے. صحابت الکرام الاطہار الابرار تھے. ہاں لیکن بعد میں جب آئے، جو وہیں چین رہے. ہے جو لڑی ہے نیچے تک پہنچی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے خطے میں جو دین آیا وہ ان بزرگوں تک ان کے تھرو نہیں آیا. نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں اچھا آیا. نہیں, صحابہ کے زبردست. ذریعے آیا، صحابہ کے ذریعے آیا. تو کون سا صحابہ آج ہمارے بھی خطے میں پہنچا تھا جس نے دین آگے پھیلایا؟ بھئی یہ تو ایک لمبی تفصیل ہوگی، ہاں ظاہری تو بات وہی ہے. میں چین ہے اپنے نا, وہ جو ہے چین ہی تو سن بابوں تو کے لیں، ساتھ کنیکٹ. جی جی سن جی 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 جی. سن تو لیجئے نا بھائی جان، سن تو لیجئے. آئیے نا. ابھی میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، باہر ہوں. میں اگر گھر میں بیٹھوں گا میں آپ کو وہ نام بھی بتا سکتا ہوں کہ کون لوگ زبردست. آئے. آج بھی بلوچستان میں پنجگور ایک علاقہ ہے. وہاں پنج گور اصل میں 5 صحابیوں کے قبر وہاں پر موجود ہیں. ان میں کے خود گیا خاندان بھی ہوں ہوں گے، وہاں بچے بھی. پہ، خود گیا ہوں، سمجھ خود رہے؟ گیا ہوں اس تو کا یہ ساتھ. کیا کرنے آئے تھے؟ اسی طرح انڈیا میں سب سے پہلے کون صحابی آیا تھا؟ آج بھی وہ مسجد موجود ہے. اسی زبردست. طرح کیرلا میں آج ایران بھی میں کون موجود سا ہے. صحابی آیا تھا؟ آج بھی وہ علاقے کو ہم جانتے ہیں. آپ کیا تو بات کر یہ جو رہے ہیں؟ بابوں نے کہا. شیخ قادر جیلانی تھے مطلب یہ کافر تھے؟ جی دیکھیں، آپ اس طرح کی بات نہ کر لیں. اور میں کہاں آپ کہہ اس رہا طرح ہوں یہ کی بات نہ امتیاز اور کر لیں. عدنان کہہ کے کافر کہے ہیں ان کو. یہ بھی سارے بابوں دیکھیں کو وہی شیخ، سمجھتے ہیں. میری بات سن لیجئے. شیخ عبد القادر جیلانی. گیلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، گیلانی کہو یا جیلانی کہو، وہ چلو سب ایک صحیح, ہی ہے. اب ٹھیک ہے, ہو گیا. جزاک اللہ. ان کی آپ کتاب جب دیکھیں آپ بات پڑھیں یہ گے. ہے کہ آپ نے وہ ڈیبیٹ نہیں سنی. ٹھیک ہے, جو فیاض ان وڑائچ اور طاہر کی جو گفتگو افضل تھی وہ وڑائچ. آپ نے نہیں یہ سنی. ٹھیک ہے یہ سوال آپ پیر صاحب, سوال یہ ہے کہ جو آپ کا موقف ہے وہ تو بہت واضح ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں, رائٹ. لیکن جو موقف عدنان صاحب نے اور امتیاز صاحب نے اپنایا, موضوع بحث وہ ہے کہ کیا بستامی رحمت اللہ علیہ یا عبد القادر جیلانی یا ہمارے اور جو ابن عربی یا دوسرے جو ہمارے لوگ جن کو مانتے ہیں یا جن سے انہوں نے مطلب لرن کیا یا جن کی آج بھی کتابوں کو اور وہ سمجھتے ہیں, تو اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کے ماننے والے یا ان کا وہ کافر ہیں یا نہیں. اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کا جواب دیا کہ اگر اشرف علی تھانوی صاحب کو یا شبلی نعمانی صاحب کو کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا یا نبی کا کیا, ایسا تو بالکل نہیں ہے. اور بتائیں کوئی نکال کر کے بھی کوئی بھی مکتبہ فکر کا کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول مان رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو, 0% بھی نہیں ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات میری اور آپ کی ہے, کیا یہ جو اس چیز کو اسٹیبلش جو ہے وہ امتیاز صاحب نے اور عدنان نے کیا ہے وہاں پر بیٹھ کے؟ جب ان سے سلام نہیں لیا گیا تو کیوں بیٹھے وہاں پر؟ چلے آتے اٹھ کے کہ نہیں بھی جو طریقہ آپ اپنا رہے ہمارے ساتھ ہم ایسے بات نہیں کریں گے. بات ہو رہی ہے پیر صاحب اس ڈیبیٹ کے اوپر. میرا اور آپ کا موقف تو بہت کلیئر ہے, ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ 1400 سال میں اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, بھلے وہ کسی ریاست کا مالک تھا,
اس میں کذاب مسلمہ کذاب کو لے لے، اسود انسی کو لے لے، تو اس کو تو کذاب اور دجال سریر کہا گیا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے اوپر کہ جو ڈیبیٹ پہ چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں وہ کافر ہیں. ام رباب صاحبہ ایک سٹیپ اوپر بات رکھ دیں، ڈیبیٹ کو بھی چھوڑیں. میں کہہ رہا ہوں اس ڈیبیٹ کے بعد جو ابھی ریئیکشن آ رہا ہے اور عباسی صاحب کیا مسلمانوں کا سوال ہے دل آپ دکھ کا؟ ہے، ایک سیکنڈ، جو مسلمانوں کا دل دکھ ہے کم از کم آ کے اس کے اوپر سوری کہہ دو یار. عباسی صاحب کیا سوال ہے بتائیے. میں تو عمر رباب کا مائک ہے، میں تو ان کے صرف مائک میں بولا ہوں. جی عمر رباب مائک آپ کے واپس آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا بیگ چھین لیا آپ نے، عمر ابا کو دے دیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ میری بہن ہے. نہیں جی پیر جی صاحب آپ عمر بات رباب کوئی کریں، سوال پیر صاحب میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا سوال ہے، وہ سوال ہی نہیں کر رہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کریں اچھا سوال، کوئی بھی ایک سوال منٹ کریں. یار الفا بھائی ایک سیکنڈ مجھے دینا. یہ اونلی بھائی کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں. اونلی بھائی آئی ایم سو سوری یار، آپ نے 2-3 دفعہ کوشش کی، آپ پلیز بات رکھو. اچھا وہ سوال آپ نے کیا ہی نہیں. میں ابھی آتا ہوں نا شاہ صاحب، میں آپ کو آئس کریم بھیجی ہے، اچھا اتنی دیر ٹھیک ہے، وہ کھا ٹھیک لیں. آئس کریم کھائے ذرا. ٹھیک ہے، ٹھیک جی اونلی ٹھیک بھائی ہے. آپ ہیں نہیں ہیں آپ. جی اپنا الفا بھائی اب آپ بات کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات چل رہی ہے راستہ .0 میں میرے بابا ان کا نام، ان کے اور زاہد اسقانی صاحب کے درمیان، تو جی زاہد جی صاحب نے سنی نہیں ہے وہ ڈیبیٹ، اور یہ وہ کوشچنز رکھی جائیں گی تو یہ ڈسکشن تو ویسے ہی طول لیتی جائے گی. مگر میرے خیال میں اس میں جواب دیا گیا تھا. اس میں جب یہ بات پوچھی گئی تھی تو عدنان بھائی نے اور امتیاز بھائی نے یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی ایسے عقائد رکھے ہم ان کو کفری عقائد سمجھتے ہیں، جو بھی نبوت کی کنٹینیوٹی کو سمجھے. یہ جواب انہوں نے دے دیا تھا وہاں پہ. اب یہ تو ہم سب لوگوں کا جا کے کام ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے عقیدے جدھر سے بھی ہم لے رہے ہیں، جن بھی کتابوں سے اور جن بھی علماء سے لے رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو کہ نبوت کی کنٹینیوٹی کا ذکر دیتی ہے تو ہم نے اس کو پرکھنا ہے اور پھر جانچنا ہے کہ وہ عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے. مگر انہوں نے تو اس کا جواب الفا بڑا بھائی سریحاً ایک دے پوائنٹ دیا آپ تھا. مس کر گئے، ایک پوائنٹ آپ کنیکٹ کرنا مس کر دیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور ماشاءاللہ آپ ایمانداری کے ساتھ بات رکھ رہے ہیں. لیکن جو اپوزٹ جو بیٹھا ہوا تھا نا سیفی بھائی، سیفی نام ہے آئی بلیو اس کا، اس نے ساتھ کہا تھا کہ اچھا یہ آپ اسٹیٹمنٹ آن نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ کفریہ کلمات ہے. تو پھر انہوں نے ایک بابے کا نام جب لے کے پوچھا نا عدنان رشید کو، اس کو آن کرتے ہو؟ یہ اس نے کہا کافر ہے، فتوا دو اس پہ. اس کو یہ سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، اس کو آن کرتے ہو؟ نہیں یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. اس نے ہر بندے کا نام لے کے رضی نے اس کو کہا ہے کہ ان کے نام یہ اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو عدنان رشید نے سب کو کہا ہاں یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. اسی وجہ سے تو پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہیں نا الفا بھائی. میرا خیال دیکھیں ہے کہ الفا بھائی، چلو میں یہاں مس پر ایک کر گیا ہوں چھوٹی گا سی ڈیبیٹ میں. بات ہے کہ یہاں پر ہمارے محترم بھائی جو وہاں پر گئے تھے، ان کا یہ تھا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اور تمام ہمارے جو 4 مسالک ہیں، ان میں ایک ہی عقیدہ ہے کہ ہم اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں اگر وہ سکہ کے مطابق ہوں. اگر ان کی کوئی بات، ان کی کوئی کرامت، ان کا کوئی بھی ایسا جو سکہ کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، جو سکات کے خلاف ہو، اس کے ہم انکاری ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. بڑی سمپل سی بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قطع پر دجال ہے. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ بلیو ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے سوال یہ نا، پیدا بات ہوتا ہے، دیکھو ام صاحبہ، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا. سوال جو تھا جس پہ اصل میں ساری کی ساری پلیٹ ان کے ہاتھ میں ہم نے لا کے دیکھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب اگر یہ آپ کہتے ہو، سب سے پہلے تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک اور محمد تو مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس بات پہ آپ نے کافر کا وہ سسٹم جو رول بنایا ہوا ہے، آپ کے تو 20 بابوں نے ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو نعوذ باللہ خود کو محمد کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے مذہبوں میں تو مذہب ہی ان کو کہوں گا، مذہبوں میں ہر بابے نے اپنے آپ کو محمد کہا ہوا ہے. تو آپ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 اور محمد لگا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک. تو اس کا کیا اب دیکھیں، جواب ہوگا؟ دیکھیں اس نے سب کو وہاں کافر پر کہا. عباسی صاحب یہاں پر دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ خود کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، غور کیجئے گا. ایک شخص جو ہے
وہ بابا ہے، وہ بزرگ ہے، اس کے بڑے پیروکار ہے، وہ خود کہہ رہے کہ میں محمد ہوں، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سورت فتح کی آیت نمبر 29 پیش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بذریعہ وہی رسول اور محمد کہا. اب مرزا صاحب کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. مرزا صاحب کیا کہہ رہی ہیں کہ بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہاں پر کیوں نہیں بولے عدنان صاحب؟ وہاں پر امتیاز صاحب نے یہ حوالہ کیوں نہیں پیش کیا؟ مرزا صاحب فرماتی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں ام صاحبہ، جی لیکن وہ مرزا صاحب زاہد بھائی فرما جو ہے رہی نا، ہیں، زاہد بھائی مجھ سے پتہ نہیں ناراض ہے یا حق سچ کی بات رکھنے سے ان کو منع کیا گیا ہے کہ بھائی صاحب یہاں پہ آپ نے حق سچ نہیں بولنا. اب آصف صاحب ایک میں نے منٹ، کہا آصف بھائی ایک لگا منٹ، کے الفا جی الفا عباسی صاحب الفا میں بھائی تو آپ کو کہہ دوسری رہا ہوں بات جو بھی یہ سوال ہے ہے آپ پوچھ لیجیے. کہ آپ مرزا کر ہی صاحب نہیں نے رہے. فرمایا، چلے اچھا ام صاحبہ وہ آپ کے نا وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہ رہے تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں آپ، ٹھیک ہے جی. اسکانی جی بھائی، آپ زاہد بھائی مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے، آیت اللہ آیت کہیے اللہ پلیز. پیر آیت اللہ اسکانی صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ. اوکے اب بتائیں مجھے یہ کہ جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ سے پہلا سوال چشتی رسول اللہ کے بارے میں رکھ دیا تھا. دوسرا آپ نے کہا آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ لنک موجود ہے، وہاں پہ ہر ایک، کیونکہ اصل میں یوٹیوب پہ پہلے لنک کھولا تھا جو آپ کہہ رہے تھے نا اندھیری کوٹڑی، وہ یہ محمد احمد بھائی میری بات کے گواہ ہیں، تو انہوں نے مجھے سٹرائک بھیج دی تو میری لائف سسپینڈ ہو گئی تھی. ابھی یہ والی لائف جو ہے نا یہ فار یو پہ نہیں چل رہی، یہ والی لائف سسپینڈڈ چل رہی ہے، ریسٹرکشن میں پہ نے آپ چل کو رہی ہے. چلانے سے پہلے کہا تھا کہ اسٹرائک جی آ جی جائے. ہاں جی، ورنہ یہ کم از کم 250 بندہ اس کو 300 بندہ اس ٹائم بیٹھ کے دیکھتا. پاکستان میں نہیں یہ چل رہی، دبئی میں نہیں چل رہی، بہت ساری جگہوں پہ اب یہ نہیں چل رہی بیکاز اس ویڈیو کی وجہ سے جو میں نے سب سے پہلے کھولی تھی. اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو کلپ میں نے سٹیکر، ایک منٹ یار میں اس کو واضح کر دوں تاکہ پیر صاحب کو میری بات پہ، یا اللہ میں حق کو سچ رکھنے لگا ہوں، میرے زائد بھائی کو اس بات پہ یقین آ جائے، یا اللہ ان کا دل کھول دے میرے لیے، اور جتنی بھی ان کی ذاتی ضد ہے میرے لیے اس کو ہٹا کے ان کے کانوں میں صرف حق اور سچ کی بات ڈلیور کرنا تاکہ یہ حق اور سچ کی بات آگے سے واپس ڈلیور کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو مفتی حنیف قریشی ہے، آپ ان کو جانتے ہیں زاہد اسکانی بھائی؟ جی جی میں جانتا ہوں. زبردست. انہوں نے یہ کہا، اسی پہ بات کریں گے چھوڑے باقیوں کو، انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی اگر پوری بات آپ سٹیبلش کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ان لوگوں کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے نہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے اور یہ ختم نبوت کے نام پہ کرپشن ہے اور یہ فنڈ کا چکر ہے سارا، لہٰذا ان کو مسلمان بھی نہ سمجھا جائے، ان کی باتیں چھوڑو، ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھی. اب بتائیں اس کا رسپونڈ. کدھر ہے وہ دلیل، کدھر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یار اندازہ لگاؤ یار، کوئی پیر سے یار کوئی آڈیو کھول کے بتا سکتا ہے یہ والی بات؟ کیونکہ میں پھر کھولوں گا میری پھر وہ سٹرائک آ جائے گی. مجھے بھیج دیجئے، میں دیکھ میں لیتا آپ کو ہوں کیا میں آپ کی ایک منٹ کام کروں گا، میں اصل میں جب گیسٹ آؤں گا نا تو میں آپ کی لائف پہ کھول کے یہ والا آپ کو سنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تک آپ مجھے سچا مان لے، ایک گواہی میں لے لیتا ہوں. محمد احمد بھائی اس طرح کی بات ہے؟ میری بات سن لیجیے. قادیانی سے کا وہ لیا جا سکتا ہے گواہی یار، کیا اور بات یہ ہے؟ دیکھو نا میں رباب مسلمان ہیں، ان کی بات آپ نے رسپونڈ نہیں کرنی، اچھا نہیں میری وہ بات میری تو بہن ہے. سنیے نا، پھر میرا آپ نے جملہ کس پورا کی ہونے بات؟ دیجیے. یہ دیکھو نیچے پیر جملہ کتے مار نہیں کرو یار، وہ زاہد بھائی بڑے بندے ہیں، جملہ میں تو کنکلوڈ کروں گا اس طرح میرا کی جملہ بات. پورا ہونے دیجیے، میرا جملہ جی پورا زاہد ہونے بھائی دیجیے. رکھیں بات. جملہ میرا پورا ہونا دیجیے. بات یہ ہے کہ آپ وہ پروف جو آپ کے پاس موجود ہے، آڈیو کی شکل میں ہے یا ویڈیو کی شکل میں ہے، آپ مجھے دیجیے، میں اس کو سنتا ہوں نا. میرے اتنی پاس تو پروف بات نہیں کرو. ہے، یوٹیوب پہ ہر دوسری ویڈیو اسی کے بارے میں پڑی ہوئی ہے، جا کے چیک کر لیں. اچھا یوٹیوب میں کیا نام ہے یہ قریشی، کیا نام ہے ان کا؟ میں اب لکھیں، ابھی لکھیں آپ، یوٹیوب ایکسس ہے ابھی آپ کے پاس؟ ابھی میں آپ کو کھول کے دے دیتا ہوں. میرے پاس پورا ہے. مجھے 5 منٹ دیں گے، میں گھر پہنچ رہا ہوں، میں باہر تھا اچھا میں اتنے آپ میں. کو اس کے لکھیں کہ پاکستانی مفتی ڈس اون عدنان رشید اینڈ امتیاز. اچھا میں ابھی پہنچتا ہوں گھر میں 5 منٹ میں، میرے پاس جی جی سارا کچھ سسٹم ہوگا
इंशाल्लाह। زبردست یار 5 بجے اونلی پہنچوں گا اونلی یہ بات۔ اونلی اسماعیل بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ اونلی بھائی صاحب آپ ہیں؟ اونلی ان آگ والے بھائی؟ سوال کیا ہے بھائی جان؟ سوال اپنا نہیں کیا آپ نے۔ پہلا سوال ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے چندہ لے کے کھایا، اس کا رسپونڈ چاہیے، سوال نہیں ہے، رسپونڈ چاہیے آپ کا۔ ہاں وہ جب میں دیکھ لوں گا نا ویڈیو کے واقعتاً یہ کہہ رہے ہیں تب جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، فی یہ پوری الحال آپ کی ویڈیو بات دیکھ کے آپ رسپونڈ کر دیجیے گا، صحیح ہے؟ ہاں میں بالکل یہ لیکن وہ دیکھوں گا۔ چشتی رسول اللہ والی بات بھی آپ نے ویسے گول بول کر دی، وہ بھی کوئی میں نے سیٹسفیکشن؟ کوئی گول نہیں کیا، پھر سے سن لیجئے، میں نے کوئی گول نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، وہ میں کئی مرتبہ پڑھا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی مرید بننا چاہتا ہے اور اس کو کہتا کہ یوں کہو، وہ کہہ دیتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے نہیں میں متبع ہوں، اصل میں کلمہ وہی ہے جو آپ نے پیر پہلے صاحب پڑھ وہ دیا ہے۔ خواب ہے، خواب میں دیکھتے ہیں۔ جزاک ایک اللہ۔ خواب بھی ہے، ایک خواب بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور شاید وہ تانوی کے بارے میں جو میں متبع ہوں، بہرحال دو میرے ذہنوں میں اور وہ رضوان تو صاحب کے گم بارے رہے، میں بھی کنیکشن ہے نا کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور جاگے تو ایسے لگا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم ہے۔ جی جی، ایک خواب کی بات ہے، ایک خواب کی بات ہے اور ایک بیداری کی بات ہے جو وہ اپنے مرید کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اعتراض اس پر میرا یہ ہے کہ وہ کوئی اس بات کو نہیں، ٹیسٹ کرنے لیکن کے یہ لیے تو طریقہ محمد اور بنا ان دیا۔ کو پیر صاحب کو آپ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ پیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں، یہی سوال عمر کیا اباب یہ صاحبہ بات عباسی اپنے منہ سے امتیاز کیوں نے نہیں وہاں کرتا؟ پر کی؟ میرا سوال یہ ہے عمر حباب صاحبہ میری بہن، یہی سوال کوئی قادیانی یا یہ جو بروڈ کے مالک ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ اچھا میں امزی بھائی بار آپ ہیں؟ ایک سیکنڈ یار، امزی بھائی وہ آپ ہیں؟ اس یہ خود کیوں نہیں میں کرتا؟ اس لیے کر رہی ہوں پیر صاحب کیونکہ میرا موقف بھی یہی ہے کہ جزاک معذاللہ میں اللہ۔ ان کو کافر نہیں کہہ رہی، لیکن میں نے یہ بات کہی کہ یہ پلانٹڈ تھا، پہلے یہ پلان میرے ساتھ کیا گیا تھا جس کے اوپر میں نے انکار کیا، اس کے بعد پلانٹڈ ڈیبیٹ جو ہیں یوٹیوب کے چینل بنے اور یہ سٹارٹ ہوا، تو یہ اسی کی کڑی ہے کیونکہ اس کے بڑے بہترین جوابات تھے۔ 8 گھنٹے تک ڈیبیٹ نہیں چل سکتی تھی، ان کے بعد صرف ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کا قرار شدہ عہد ہے کہ دوبارہ دنیا میں مبعوث ہوں گے، یہ قرآن سے ثابت کر دو، بات وہی ختم ہو جاتی تھی۔ زبردست یار۔ محمد احمد بھائی آپ پیچھے چلے گئے، آپ ہیں محمد احمد؟ اوکے، امزی بھائی اور محمد احمد بھائی آپ دونوں، کیونکہ یہ پیر زاہد بھائی جو ہیں یہ میری اور ان کی بات نہیں سمجھ رہے، کہتی ہیں میری بہن ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، وہ حق اور سچ رکھنے سے کترا رہے ہیں، لیکن ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی احمدی بھائی جو ہے وہ سوال کرے تو میں اس کا رسپونڈ کروں گا۔ تو آپ پلیز اس ڈیبیٹ کے حوالے سے اور آج کل جو پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے 2-4 سوال پلیز میری خاطر کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ جزاک اللہ۔ عمر صاحب اپنا سوال ذرا دوبارہ ریفریز کر دیں تاکہ میں اس کو اپنے لفظ میں بیان کروں۔ نہیں، ان زاہد کو اسکانی معلوم بھائی، ہی نہیں زاہد کیا اسکانی سوال بھائی سے ہے۔ پوچھ رہے ہیں، زاہد بھائی سے ٹھیک ہے، پوچھ رہے چلو ہیں۔ میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہ جو صاحب یہ جو پاکستان امزی میں بھائی جتنے ایک منٹ، علماء میں ہیں، 20 سیکنڈ، پاکستان کی بات مت کرو، برطانیہ میں، کینیڈا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو حالات چل رہے ان پہ آپ بات کریں، کیونکہ پاکستان سے کیا لینا دینا ہمارا؟ یہ کوئی دیکھیں مرے، یہ کوئی حالت ہے، جیے، کوئی آگ ان کو لگائے، معلوم کوئی ہی نہیں دھماکے کہ کیا کرے۔ کہتے ہیں عمر باب صاحبہ، آپ پاکستان سوال ہماری کیجئے۔ شان، پاکستان ہماری جان، پاکستان ہمارا ماں، ہردی ہماری جان قربان پاکستان پہ۔ بہت اعلیٰ۔ بھی میں پوچھوں کہ عباسی بھائی لندن میں پاکستانیوں کے کیا حال حوال ہے، کیسی ان کی زندگی گزر رہی ہے؟ میرا باپ سے پوچھوں کینیڈین پاکستانیوں کی کیا ہے، اسکانی صاحب سے پوچھوں سعودی عرب میں پاکستانیوں کی کیا حالات ہوا، کیا چل رہے ہیں، اسی طرح جو میرے سے پوچھو کہ تم کہاں ہو تو میں آپ کو ساؤتھ افریقہ کی بتا دوں گا کہ وہاں پہ پاکستانی یہ کرے، کون بھاگ گئی، کس نے جو ہے نا بغیر نکاح کے بچے پیدا کیا، کس نے عیسائی سے شادی کر لی، تو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا، کون جو ہے نا کہ عیسائی اسلام کی طرف آئے، یار آپ نا مجھے کوئی چیز آپ ہمیں سانس بتائیں یا پھپھو جیسا کوئی کریکٹر کون لگ رہی ہو قادیانی پیر ہوئے صاحب۔ یہ پیر صاحب آپ مجھے کوئی سانس یا پھپھو کا کریکٹر پلے کرتا ہوا لگ رہے ہو یار۔ جی محمد احمد بھائی آپ وہ یار پوچھے مجھے بھی سوال۔ تو دے دو نا عباسی، مجھے بھی تو دو نا موقع، میں بھی تو بتاؤں نا۔ میں جدھر رہتا ہوں یہاں پہ کتنی افغانن ہیں جنہوں نے یہاں پہ کالوں کے ساتھ، وہ کہتی ہیں کالے ہماری کمزوری ہیں، کتنی افغانن ہیں جنہوں نے یہاں پہ گوروں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، شادیاں کی ہوئی ہیں، کتنی شادیوں کے بغیر رہ رہی ہیں۔
ماشاء اللہ یہ ہوتی میں ہے انگلیوں پہ اوورسیز گن کے پاکستانیوں بتا کی. سکتا ہوں، ویڈیو پروف دے سکتا ہوں. ویری گڈ ویری گڈ. افغانن جو ہیں وہ یہاں پہ کالوں کے ساتھ رہ رہی ہیں. آپ یہ یار کیوں چھوڑو بتا یار، رہے نائٹ رائڈر بھائی یہ چھوٹی باتیں یار، اس طرح کی باتیں نہیں یار؟ کرتے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، قسم نہیں، خدا کی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. میرے پڑوس میں افغان عورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کالے کے ساتھ رہتی ہے. نائٹ یار رائڈر میں وہ تو کالا کرسچن ہے، اہل کتاب ہے. مسلمان ہے سر افغانن. نہیں تو کالا جو ہے وہ ابھی کالا عباسی کرسچن آپ ہے. کو پتہ ہے کہ 13,000 اپلیکیشن پاکستانیوں کی جو ہے نا وہ انگلینڈ حکومت کی BCC کی ڈاکومنٹ ہے. 7,000 پاکستانی بچی اور یار بچیوں نے اپنے آپ کو گے ثابت کیا کہ ہم تو گے ہے، LGBTQ ہے. اس پہ بات کریں کہ ایک آپ گے افغانی کی وجہ سے پاکستانی. سنو پیر معصوم، سنو تم ایک بدتمیز آدمی ہو. ایک افغانی کی نہیں وجہ یار، سے او ایک جاؤ سیکنڈ یار سنو بس چوتیا، آپ میں نے بات کون کرنے سی دو نا. بدتمیزی میری کی؟ میں نے آپ سے مائک لیا نا تو مجھے بات کرنے دو. ایک جی افغانی نے بجاتی کی فرانس کے اندر ایک بھیڑ کے ساتھ، شیپ کے ساتھ زنا کیا، اس نے ریپ کیا لو اس بھائی کو، آپ سنبھالو ٹھیک پیر ہے، بھائی، میں نے آپ کو 78 کہا تھا میں. آپ نہ لو اور اٹھتے ایک تیر، کی لیکن وجہ اب میں کیا کر ایک سکتا ہوں. افغانی بغیرت کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو وہاں پہ مشکل پڑی ہوئی ہے. استغفر یہ ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل نیوز ہے. توبہ 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 توبہ، یہ ہیں حالات. یہ کوئی بندہ آپ جا کے ریسرچ کر لے، ابھی ایک ریسنٹلی ابھی سیکنڈ ہوا یار، ہے. نائٹ رائڈر بھائی بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے، آپ نے کلیکشن بنایا. پیر معصوم بھائی اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ خود گٹر میں گھرے ہوئے ہوں اور ایک دم سے آپ باہر نکلیں اور باہر کی دنیا دیکھیں اور ایک اور بندہ بھی گٹر سے باہر آپ کے بعد نکل رہا ہو تو اس کو انگلی لگا کے نہیں ہنستے کہ دیکھو دیکھو ایک دیکھو آخری بات، ٹچی سے لپٹا ہوا ہے. آخری بات، بس یہ ایک آخری ایک بات منٹ میں یار، کر بات دوں. جانے دو پوری یار. آخری اسی بات، آخری لیے بات. ہم سارے جو ہیں ہم سارے کے سارے گٹر میں گرے ہوئے نکل رہے ہیں، لہذا ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فنگر کر سکیں. ویری گڈ ایسے ہی ہے. ایک آخری بات کرنی ہے مجھے، ایسے ہی بس ہے. ایک آخری اور بات. اوورسیز یار اب چھوڑ دو یار، پاکستانیوں کے لیے اب ہمارا چھوڑ دو یار. پاکستان افغانستان سے کیا مجھے لینا ہے؟ 30 دو سیکنڈ کے افغان لیے بات مارے. کرنی ہے. ایک منٹ پیر معصوم چپ کرو یار. سب سے اچھا پہلے اس بندے نے کرنے جھوٹ دو بولا. اس بندے نے آتے ساتھ ہی، اس بندے کو شرم نہیں آتی کہ عورت کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. آتے ساتھ ہی امیر رباب صاحبہ کے بارے میں کہ کینیڈا کے لیے پیسے کھا گئی ہے، اس کا ہسبینڈ پہلے قاتل نہیں تھا. شرم آنی چاہیے تمہیں جھوٹ بولتے. آپ کو شرم آنی چاہیے. نائٹ رائڈر تم کو آپ اس کے ایسے بیٹے ہو یا بغیرت بھائی ہو، انسان آپ ہو، کو آپ نے شرم منہ آنی کھول چاہیے. کے اس کو نہیں یار شرم چھوڑو نہیں یار، بس آتی چھوڑو ہے. یار، چھوڑو یار، اس چھوڑو کو بھائی صاحب، شرم نہیں چھوڑو یار. آتی ہے کہ وہ جو ہے نا ہم جھوٹے بھائی آئے الزام ہوئے ہیں لگا رہی ہے اتنی ختم یار، نبوت اپنے کے علمی مجاہد پہ. باتیں آپ ہم سے بولو کیجیے بےعزتی کر یار. رہے ہیں. یار آپ چھوڑو بےعزتی یار، کر رہے تھے. شودا تم چھوڑو آئے یار. ہو، اس کو سمجھاؤ نا کہ کیوں قادیانی سے شادی کی. اس کی آؤ نا ریکارڈنگ ہم آپ لگاتے نے ہیں. ہم نے کوئی UK ایسی بات میں، تو نہیں کی. سنو، پیسے کھائے نہ اس کرو نے یار. غلام ارے علی UK سے کی اس لنڈن میں آ 150 کے نا روپے. تو اپنی افغان عورتوں اور گوریوں میں فرق بتا دے، میں تجھے مان جاؤں، بس تجھے یہ پتہ کہاں نہیں جا رہی ہے چلے گا. ڈسکشن؟ اس کو کس کلوز کو؟ یار کرو چھوڑو یا او پھر یار، اور ایک منٹ بولنا یار، ہے. نائٹ ختم رائڈر کر بھائی، کے نائٹ نکلو. رائڈر بھائی چھوڑو یار. نائٹ رائڈر بھائی، پیر مشہوم بھائی دیکھو، آپ آئی ڈو ریسپیکٹ یو، چھوڑو یار یہ چھوٹی باتیں نہ کیا کرو. آپ کے پاس پیر مشہوم نالج ہے، پھر آپ اتنے ضدی اور وہ کیوں نہ کرو. آپ اوپر والے بندے، اوپر والی بات رکھا کرو. وہ اس طرح کی براڈے میں آپ کو شیئر کروں گا جہاں پہ عباسی اس طرح بھائی عورتوں کی طرح منافقت لڑائی ہے. ہم تو کرتے نہیں ہے نا. ہم سیدھی جی بات کرتے، چاہے جس کو نہیں بری اتنی لگی سی بری یار، لگی. اتنی سیدھی اس نے دیکھو، 2 ختم بات سنو. نبوت کے لوگوں پہ جو ہے نا، جس نے آسٹریلیا سے ٹکٹ لے کے وہاں پہ ہمارے علماء سے ملے، ان پہ نہ کرو ایلیگیشن یار، نہ لگائے. کرو. ایک تو میں بندہ نے کہا چلا اب جائے، تو خود نہیں کنٹروورشل ہے وہ، میں نے ٹھیک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، ہے جو ثبوت چلا مانگتے دیکھو ثبوت دے دوں گا. یار، میری براڈ کا رول ہے، جو بندہ چلا جائے نا پینل سے، اس کے بارے میں ہم نہیں بات کرتے. جی محمد احمد بھائی اور امزی بھائی، الفا بھائی، آپ بات بڑھائیں آگے، سوال جی رکھیں یار. ہمارے میں پاس سوال زاہد کر بھائی لیتا آئے ہوں. ہوئے ہیں، ان کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے یار، جی اتنے وہ. میں سکھانی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. وہ جی کہتے کر ہیں لیں کہ کر کوئی لیں. مجھ سے وہ نہ کریں، کوئی اور کرے. اچھا سکھانی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو 2 علماء آپ کے جو وہاں ڈیبیٹ کرنے گئے تھے، جب انہوں نے مرزا صاحب کا ان کا حوالہ رکھا کہ جی کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو محمد کہا ہے، تو رضی صاحب نے اس کا فوراً جواب دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس رنگ میں، نہ ہم ان کو محمد مانتے ہیں، نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے، وہ ان کے غلام ہیں. انہوں نے خود لکھا، ان کی تحریر پڑھ کے سنا دی. اس کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس رنگ میں محمد لکھا ہے، تو یہ جو 20 آپ کے بابے ہیں ان کا بتائیں. انہوں نے ایک ایک کا نام لے کے کہا. تو آپ کے جو علماء گئے تھے انہوں نے کہا جی ہم کافر سمجھتے ہیں، ہم کافر سمجھتے ہیں. اب وہ 20 کے 20 کو وہ کافر کہہ کے آ گئے ہیں. تو وہ جو وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہ کس کو ریپرزینٹ کرنے گئے تھے اپنی طرف سے؟ تو اس چیز کا پلیز جواب دے دیں کہ انہوں نے کافر جب کہا ہے تو کس کو کافر کہا ہے؟ پورے بریلوی کو، دیوبندی کو، سب کو کافر کہہ کے آ گئے ہیں. تو یہ پاکستان میں جو آیا یہ اسی کا یہ نتیجہ ہے جو پاکستان سے بھی وہ اس کی ریٹیلیشن آ رہی ہے علماء کی طرف سے، آپ لوگوں کے علماء کی طرف سے. تو یہ بتا دیں کہ وہ وہاں پہ جو کافر کہہ کے آئے ہیں وہ کن کو کافر کہہ کے آئے ہیں؟
पहली बात यह है कि मैंने तो पहले ये बता चुका हूँ कि मैंने वो मुनाजरा नहीं सुना। दूसरी बात, अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल और नबी हूँ, वो काफिर उन्होंने अगर कहा तो सही कहा है, सही कहा है बिल्कुल, क्योंकि नबी जैसा कोई नहीं हो सकता। नबी की हदीस मौजूद है, अय्युकुम मिथली, सवाल है कौन मेरा जैसा है। अब यहाँ कोई निकल जाए, कोई भी कुछ कहे। दूसरी बात यह है कि आप कादियानी लोग बात को तोड़ के पेश करते हैं, सही पेश नहीं करते। जिस तरह चिश्ती रसूलुल्लाह का मामला है, जिस तरह और भी इबारतें हैं, बिल्कुल किसी ने ये नहीं कहा कि वो तमाम कमालात मुझ में आ गए हैं और मैं जो है फना हो गया हूँ, अब मैं नबी हूँ और मुझे मानो। मिर्ज़ा जी का, जिसको आप मसीह मऊद कहते हैं, उनका ये दावा है। जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे मोहम्मद नहीं समझता, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास, क्योंकि मैं फना हो गया हूँ। झूठ, कज़ब, ये किसी ने नहीं कहा। अभी मेरा आपका चैलेंज है, आइए पेश कीजिए वो इबारत मिर्ज़ा जी की मैं पेश करता हूँ, आप किसी भी बाबे की पेश कीजिए कि मिर्ज़ा जी के इबारत के बराबर हो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने अगर ये फतवा दिया कि जो भी अपने आप को मोहम्मद कहे और दावा करे कि मैं मोहम्मद हूँ, नबी और रसूल हूँ, किसी भी रंग में, वो काफिर है। दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। और रही बात, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में शोर शराबा, ये बिल्कुल आप गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम है खयानत करना। दिखा दीजिए, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, दिखा दीजिए किधर है। देखा आप नहीं सकते। पाकिस्तान में आग लगाई हुई है एहतजाज कर करके लोगों ने। शाह साहब क्या बात कर रहे हो आप? भाई मेरे, वही तो कह रहा हूँ कि अगर है तो दलील पेश कीजिए। आपके कहने से तो आग नहीं लगेगी ना, मेरे कहने से वो जन्नत नहीं बन जाएगा, आपके कहने से जहन्नम नहीं बन जाएगा। दलील किधर है? दलील तो है नहीं। इतनी सी बात है भाई। ये क्या करते हैं कादियानी, कादियानी बात को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आपके बाबा ने ये कहा, यही मिर्जा जी ने कहा। अच्छा, तो वो बाबा ने वही कहा। अच्छा जाहिद भाई, ये जो जिस अदनान रशीद की बात आप कर रहे हैं, ये जो अभी पिछले दिनों जो ईरान में वो जो शहीद हुए हैं जनाब खमयानी साहब, आप उनको शहीद समझते? नहीं बात सुने ना। ओहो, चलो कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कहता हूँ, अगर वाकईतन ये बाबू ने भी यही कहा है जो मिर्जा जी ने कहा है, तो उनको भी नबी न मानो ना, उनकी खिलाफत भी जारी करो ना। वो क्यों नहीं करते? पता पड़ा तुम लोग गजब से बात ले रहे हो, झूठे हो। जी करें आप सवाल। अच्छा, अगर कोई बंदा एक सेकंड में, उसके बाद आपको मैं दूंगा माइक। जो पिछले दिनों जो शहीद हुए हैं ये खमयानी साहब, जाहिद भी आप उनको शहीद मानते हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, चले फिर सही है। मैं नहीं मानता हूँ, मासूम शाह नहीं मानता। देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, नाइट राइडर भाई आप सवाल है मेरा पीर साहब से। सवाल ये है पीर आयतुल्लाह साहब से, एक सेकंड मजीद, कि जब चोर को पुलिस पकड़ती है, चोर और पुलिस आमने सामने बैठते हैं और मुक्का मुक्का होता है, या चोर पैसे देता है पुलिस को, अगर मैं मान भी लूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कादियानी बैठे हुए हैं, इनकी बात मान भी लूँ कि मुक्का मुक्का था या पैसे दिए गए, तो क्या मैं ये ना समझूं कि इनमें से पुलिस कौन था और चोर कौन था? किस चोर ने पैसे दिए? और यार ये अहमदियों ने बात नहीं पेश की, क्या करते हो एडिटर? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा पीर साहब से सवाल है यार। आप क्यों बीच में किसी अहमदी ने ये नहीं कहा, किसी अहमदी ने ये नहीं कहा। मैं आपसे ये सवाल ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल है ये। आप ये कह रहे हैं कि अहमदी ये कह रहे हैं, किसी अहमदी ने अगर किसी ने मुकमका किया है, मुकमका कौन करता है? जुम्मे साहब ने कहा है कि उन्होंने चोर करता है मुकमका भाई, चोर पैसे देता है। अगर मुकमका मान भी लिया जाए तो भी ये मुकमका साबित कर देता है कि मिर्जा साहब के दावे सारे दजल थे, उनकी पार्टी सारी दजाल है, उन्होंने अपना दजल छुपाने के लिए मुकमका किया भाई। ओ यार, किसी अहमदी ने नहीं कहा, मैं साहब ने कहा ये जो आपके जो गए थे ना, ये इम्तियाज साहब, इन्होंने मुकमका किया है। यार मुकमका अगर मान लिया मुकमका किया है, एक सेकंड क्या पता मान लिया, आप ही क्यों बयान कर रही है? मुकमका की बेस क्या है? बेस ये है कि भैया हम झूठे हैं, हमारा झूठना। सुनो, बासी साहब मौजूद हैं, मैं बताता हूँ उसकी बेस क्या है। मुकमका की बेस ये है कि हम झूठे हैं, हमारी बेइज्जती को शो ना करना, पैसे ले लो। नहीं आपको बात समझ नहीं आ रही, वो उम्मा ने बात रखी थी। जी भाई आप बात बढ़ाएं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपस के आपके मामलात हैं। अब जो
लंडे की जो धागे से आपने गेंद बनाया वो बिल्कुल उधड़ गया है, तो आप हम पे उसका गंद डालना शुरू सर हो गए हैं। देखिए ना कि सर आपका बात यह है बैट्समैन कि ये काम जो आप लंडे के अब धागे देखो का मैंने बॉल भी नहीं खेल सका, अब्बासी साहब ने उसके मुझे साथ मौका मुक्का दिया, कर बीच लिया। में दखल ना देना। यार आगे ना बात करो ना, नाइट राइडर अच्छी बात रखते हो तो उनको रिस्पॉन्ड पूरा करने दो यार, अनफेयर ना किया करो, इतने जिद्दी ना बन जाया करो, आगे से कंप्लीट करो बात, फिर उनका रिस्पॉन्ड करो नाइट राइडर भाई। जी एमजी भाई कंप्लीट करें बात। जी बात ये है बासी भाई, आपकी अपनी बहन है उम्मे साहबा, उन्होंने एक बात की कि ये मुकमुका, उसमें किसी एमडी के साथ उनका राब्ता साबित नहीं है। पहली बात तो ये बताएं, वो अफजल वड़ाई साहब से उनका कोई राब्ता है? ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अफजल ठीक है, उड़ाइल भाई ने अब एक पूरा, अफजल अब मैं वड़ाई यार साहब, एक मिनट में समझा देता हूँ। नाइट राइडर भाई जी उनमें जी ये कह के गई है, अफजल उड़ाइल ने उनसे राब्ता किया है कि हम एक गेम चलाते हैं जिसमें एक एमडी को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम आप हमारी तरफ से आप होंगी, हम एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे जिसमें हम न्यूट्रल प्ले करके लोगों से, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लोगों से पैसे कमाएंगे, ठीक है। उम्मे ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं इस बात तरह का सुन ली दजल है, नहीं कर सकती। मैंने उनकी सुन लो बात पूरी सुन ली। कंप्लीट होने दो ना आप बात। उम्मे ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं भाई साहब इस तरह की दजल नहीं कर सकती, मैं इस तरह की करप्शन नहीं कर सकती, आप किसी और से राब्ता करें। उसके बाद उन्होंने इम्तियाज से राब्ता किया अकॉर्डिंग टू उम्मे, ठीक है। सो उसके बाद दोबारा जो बात रखी गई वो ये रखी गई कि भाई साहब दोबारा जब उन्होंने जब अफजल भाई को ये वाली बात वहां से, अफजल वड़ायत का ये वाली बिजनेस नाकाम हुआ, तो दूसरे दिन उसने ऐलान कर दिया एमडीओ के बारे में, जो एमडी बहुत पीसफुल, बड़े अच्छे और जिनकी हक की आवाज उठानी चाहिए थी। जब वो वाला प्रोजेक्ट फेल हुआ, तो दूसरी तरफ जब उनको लगा कि ये यार खत्म नबूवत वाला प्रोजेक्ट अच्छा है, तो अब उन्होंने खत्म नबूवत वाला प्रोजेक्ट पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, लिहाजा उन्होंने उस दूसरा प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया। अब इस बिग पे करप्सी मेरी हो राय गई। भी ले, इस पे मेरी राय भी ले लेना, मेरी जाती राय जो है। अगर उम्मे रुबाब साहिबा ने ऐसे कहा है तो मैं बिल्कुल उनकी बात पे यकीन करता हूँ, अफसर वड़ाइच ने बिल्कुल ये सब कुछ किया होगा। और मैं उम्मे रुबाब साहिबा के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उम्मे रुबाब साहिबा, मैं पिछले जो 4-5 साल से सुन रहा हूँ ये अपना मुसलमानों और अहमदियों के दरमियान जितनी बातचीत होती है, उम्मे रुबाब साहिबा उनमें वो पहली मुसलमान औरत थी जिनको मैंने देखा है कि वो जाके कादियानियत का रद्द करने वाली औरत थी, ठीक है। इसी लिहाज से जो पीर साहब ने ये अपना पीर मासूम जो इन्होंने बैठे हुए हैं, तो इनका नाम तो पीर मासूम है लेकिन अंदर से ये बदमाश आदमी है, पीर बदमाश। इन्होंने जो और ये यार वो ना मेरा हरकतें जिगर है, वो मेरा जिगर है, हाँ, हमसे इन्होंने तो बात क्या करता है, उसके बदमाश, बारे में कुछ नहीं करना। तो आप क्या है? इन्होंने ये गलत गलत बात की थी। बात करना पीर, चलो तिल अपनी देखो बात और बात तिल की करो। नहीं दाल करो यार, देखो, नहीं करो, उसको देखो ऐसे। अच्छा बस सुनो, नबूवत अपना के बाकी मुजाहिदीन सुनो जो मेरी फेस बात। टू फेस जाते हैं, नहीं करो अपनी यार, अगर आंखों उसको से ना। अभी निकलती नहीं हो, अभी जो अगर उम्मे ऑस्ट्रेलिया साहिबा से ने कोई आता है अपनी टिकट लेता है स्टेटमेंट दी भाई है पैसा तो साहब, उनकी खर्च खुद करते की भाई हैं, साहब, स्टेटमेंट है जा ना। रहे लंदन में बैठो, इतनी हिम्मत है तो जाओ ये कदियानियों के यार साथ फेस देखो टू फेस ये मुनाजरे पीर जो करो। मासूम है ना, सारे ये पीर जो टिकटॉक पे जो है मासूम है, ना टूस एक टूस सेकंड यार, धमाके कर रहे हो, एक सेकंड, वो पीर तो मासूम, बिन एक घर का सेकंड, बच्चा था, ऑस्ट्रेलिया से आया। देखा है और पीर तुम मासूम, अपना पीर अपना मासूम की अब तुम अपना एक कोई बेगैरती सेकंड कमाल यार, दिखाओ ना। एक सेकंड की यार, बेगैरती खुल के एक मिनट सामने यार, आ रही है। क्या एक दले मिनट, की एक मिनट, आप भी बची म्यूट रबड़ी लगाओ, की औलाद, एक कंजर सेकंड, की एक सेकंड, बच्चे, एक बदतमीजी सेकंड, कर रहे हो। तेरी मेरा ओके। बाप को भी चौदू और तेरे को पीर भी, और वो मासूम, कंजरी है। पीर मासूम, 1 2 3, पीर मासूम दोनों वाइट लगाओ। देखो नाइट राइडर भाई, पीर एक सेकंड, मासूम एक की सेकंड, मैंने एक सेकंड, गुस्से, अब एक मिनट म्यूट ना बीच में ना लगाना बोलना। क्योंकि उसने अपनी बहन पेश किया ना पीर ने। एक यार तेरी तुम दोनों कंजरी के नीचे, तेरी बच्चे जा बहन बहन तुम भी को घर नीचे पे जा, जाओ, बेगैरत की बच्चे बहन को पे तुम भी टेक्स्ट नीचे जाओ, तुम दोनों नीचे जाओ, शाबाश। एक दूसरे को कमेंट्स में गालियां लिखो। उम्मे को मैं उठाता हूँ, वो अच्छा, रिक्वेस्ट कर रही है बार बार। एक उम्मे सेकंड जी वासी, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट ज़रा एक करें। मिनट दे देना। हाँ जी। जी जी बोले अच्छा, अल्फा भाई। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो बात उमर रुबाब साहिबा ने की है, मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी एक बड़ी स्टोरी है। अगर उनके पास कोई एविडेंस रिटन है, वो दिखा दें स्क्रीन में जो उनकी बात हुई है अफजल साहब से और फिर आगे अंसर रजा साहब से, और कोई डिस्कशन, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वो डिस्कशन वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट साइड पे है। एक पॉइंट क्रिटिकल है जो, आप वो आ नहीं गई नहीं, हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ मैं लें। वो पूछ लेता हूँ पहले, मैं ये, हाँ, ठीक हो गया, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। और मैं जो है ना वो डिबेट वाला पॉइंट, देखें डिबेट में बहुत क्रिटिकल डिस्कशन हुई। अब देखें, जब एक बात जो है ना हमें बिल्कुल फेयर होकर देखनी पड़ेगी कि जब इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई ने ये बात जो है वो एक्सेप्ट कर ली कि हमारा जो है जो भी ये ख़त्म नबूवत की कॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट रखे, वो जो है ये कज़ब और दजल है, तो फिर वही वाली बात जो है जब वो कह दी उन्होंने, और उसके ऊपर उन्होंने जितने भी लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं आज तक
ہسٹری آف اسلام کے 1400 ایئرز میں جو بھی علماء ہیں یا جو بھی ہیں وہ ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر وہی بات دوسری سائڈ پہ بھی اپلائی ہونی چاہیے. اور اس پہ عدنان صاحب نے بریوری دکھائی ہے, امتیاز صاحب نے بڑی بریوری دکھائی ہے. اسی وجہ سے تو پاکستان میں یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ اگر ہم نے حق سے فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے کسی بھی کلیم آف نبوت کو جھوٹا کنسیڈر کرنا ہے تو پھر سارے کلیم آف نبوت جو ہیں وہ جھوٹے کنسیڈر کرنے پڑیں گے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے وہاں پہ, اور اس ڈیبیٹ میں اب اس طرح اوپنلی نہیں دیا. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو جانی چاہیے کہ یہ بہت بولڈ ایکسیپٹنس ہے تمام مکتب فکر کی طرف سے. لیکن میں صرف الفا بھائی سے بات, الفا جی بھائی جی آپ اس بات میں ایڈریس کر رہے ہیں جو پاکستان. جی میں محمد بھائی الفا سوری, بھائی کی بات کا اچھا جواب دینا چاہتی ہوں. عباسی بھائی 1 منٹ مجھے دے دیں پلیز. ٹھیک ہے, اور میں اس کے بعد محمد بھائی آپ کا مائک ہے, آپ خود ہی مائک لے ٹھیک ہے, لینا محمد بھائی بول بہت کے. شکریہ. یہاں پر الفا بھائی نے جو بات کی ہے, اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے ہم اس کو کافر مانتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کسی نے کی ہی نہیں. ایک خواب کی بات ہے, ایک کسی نے, جو مرزا صاحب نے بات کی ہے انہوں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ پیش کر کے انہوں نے بذریعہ وحی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور محمد کہا بذریعہ وحی, اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کی کہ محمد رسول اللہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ڈفرنس کیوں نہیں امتیاز نے بیان کیا کہ وہاں پر اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی وہ مرید ہے اور اسے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اور اس طرح کیا, اور مرزا صاحب یہ بات کہہ رہے کہ مجھے تو وہی ہوئی. اب دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو امتیاز صاحب نے بے دھڑک کہہ دیا کہ کافر, لیکن شبلی نعمانی صاحب نے یا اشرف علی تھانوی صاحب نے یا کسی اور بزرگ نے کوئی دعویٰ کیا یا کوئی بات کی تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات نہیں کی. ان کے کسی مرشد نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو وحی ہوئی ہے یا اس کا یہ دعویٰ نہیں تھا. تو ان چیزوں کو مرزا صاحب کے دعوے کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ان کو کافر کہہ دیا, اور ان کو کہہ دیا کہ جی وہ ہم ان کو ہر ایک کو ایسے ہی مانتے ہیں جو بھی کہے گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جو پیر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ کوئی بتائے بریلوی, کوئی اہل حدیث, کوئی دیوبند, کوئی ہے جو اپنے بزرگ کو یہ کہتا ہو کہ وہ نبی اور رسول ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, ان کا نبوت کا دعویٰ ہے, نبوت جاری ہے, کوئی ایک بندہ لے کر آئے. اب